وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا یوم ولنا فیہا صوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزی بیٹی، اللہ رب العزت کے اربوں خربوں احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سے کتنی محبت کی، پیار کیا اور ہمارے اوپر رحمت کی کہ ہمیں کبھی کسی بہانے سے اکٹھا کرتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے ہمیں زندگی سے ایمان اور عافیت کے ساتھ اپنے نیک اور مخلصین بندوں کی صف میں لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو جتنے انسان کے اندر نیکی در ذوق شوق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہوں گی۔ انتہائی محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ اگر ہم وابضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، یکسو ہو کے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام خیالات کو تھوڑی دیر کے لیے ہم جھٹک دیا کریں، نکال دیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھا کریں اور یہ سوچا کریں میں ہوں اور اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی خاص رحمت انوارات اور تجلیات آ رہی ہیں، اور میرا دل جو گناہ کر کر کے گندا ہوتا ہے اس کی تمام گندگی اور سیاہی کو کلین کر رہی ہیں اور میرا دل پھر اللہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے شکریہ کے طور پر۔ تو اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ کیا کریں، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ اور جیسے ہم نے بہت سی نیتوں کے ارادے کیے ہیں کہ جب بھی جہاں پہ بھی جس طرح بھی جائیں تو ہر وقت میں اچھی نیتوں کو کر لیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو ہی دین بنا دے، سبحان اللہ۔ اور جب بیٹھنا ہی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، جیسے ہم نے بار بار اس بات کو سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق دے۔ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، نماز حاجت، توبہ، شکرانہ، اخلاص، نماز استقامت، سینہ بکینہ، اسے کو ٹھنڈا کرنا، دنیا اور آخرت کی عزت، خوشیاں، سکون، عافیت کا مل جانا، اولاد کی خوشیاں، ایمان اور کلمے اور عزت کی موت کا آنا۔ تو تمام نیتوں کیا کریں اور ساتھ ہی نفلی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ جب تک میں بیٹھی ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی پھر الحمدللہ ہم لوگوں نے جیسے اپنی ایک عادت کو ڈالا تھا کہ تھوڑا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کریں، اور آپ کو پتہ ہے صدقہ تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو جب انسان، یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لگے رہنے کا، تو یہ جو اعمال بتائے جاتے ہیں، یہ کیے جاتے ہیں بار بار، نیتوں کو، رجوع اللہ کو، وقوف قلبی کو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل مقصد اللہ ہی کو راضی کرنا، چاہے جو بھی کام کریں۔ اب یہاں پہ بیٹھے ہیں الحمدللہ حج کی نیت کے ساتھ، اور بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سوچیں ہم نے حج پہ تو جانا نہیں، ہمیں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ دیکھیں عزیزی بیٹیوں، ہر بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کو اللہ رب العزت سے محبت ضرور ہونی چاہیے، اور ہم میں سے ہر بندے کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، لیکن جو کامل مومن ہوتے ہیں ان کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ شدید محبت ہوتی ہے، یعنی ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اپنے اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، اور جب محبت کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو پھر سبحان اللہ اس کام کے اندر انسان کو بہت مزہ آتا ہے، بہت لطف اور سکون اور سرور ملتا ہے۔ تو حج اور عمرہ کی عبادت کا عمل، اس کو ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ، خالص اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے۔ تو جو اصل مقصد ہے ہم اس کو پہلے سمجھ لیں تو سبحان اللہ، پھر تو دونوں جہانوں کی عافیت ہی عافیت ہمیں مل جائیں گی۔
اب دیکھیں انسان اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو محبوب اس کو محبت کو پہلے چیک کرتا ہے، وہ ٹیسٹنگ کرتا ہے کہ یہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے عزیزی بیٹی، دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، دنیا میں ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، اور واقعی اسی طرح سے ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری محبت کے دعوے میں سچا ہے یا نہیں۔ مومن میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار بھی کیا، تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم دیکھوں میرے بندے کا میرے ساتھ تعلق کیسے ہے۔ تو عزیزی بیٹیوں، آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مالی اور دوسری جانی۔ کبھی مالی امتحان ہوتا ہے اور کبھی جانی۔ مالی امتحان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر زکوٰۃ کو فرض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ زکوٰۃ دو، صدقات کرو، خیرات، یہ تمام اعمال، جس میں سے زکوٰۃ کو فرض کر دیا۔ عمومی طور پر ہم لوگ جو ہیں، اکثر لوگ رمضان میں یا شعبان، رجب کے مہینے میں عمومی طور پر، یا شعبان، ان مہینوں میں لوگ جو ہیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مہینے رمضان کے مہینے میں دیں۔ اب جب ہم نے زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مالی ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، جو پیپر اے ہے، سبحان اللہ۔ اب جو پیپر بی تھا، جس کو جانی امتحان کہتے ہیں، اس کے لیے رب نے رمضان المبارک کا مہینہ بھیج دیا۔ اس پیپر میں انسان کا جانی امتحان لیا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں کہا کہ اب کھانا پینا نہیں ہے، میاں بیوی کا تعلق بھی نہیں ہے، جو چیزیں سارے لوگوں کے لیے، ہمیں عام دنوں میں ہمارے لیے بھی جائز تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں جو ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں ریسٹرکٹ کر دیا، اور ریسٹرکٹ کر کے چیک یہ کیا کہ بندہ جو ہے اپنے نفس پر کتنا کنٹرول کرتا ہے اور کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ ٹیسٹ بھی لیا۔ ہم سب نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، جو ہم اس وقت زندہ ہیں، موجود ہیں، تو ہم نے اس وقت کو بھی گزار لیا۔ تو یہ ہمارا پیپر بی ہو گیا عزیزی بیٹیوں۔ اب جب پیپر اے میں بھی کامیابی ہو گئی، سبحان اللہ، اور پیپر بی میں بھی پاس ہو گیا، تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے جب سارے ٹیسٹوں میں پاس ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ انعام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انعام حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب زور لگاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، رو دو، اللہ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے گھر بلایا، آؤ اب میرے گھر کی طرف آؤ، میں تمہیں اس پر انعام دوں گا، تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب روزہ رکھتے تھے شام کے وقت میں، ہم اس سے کتنے خوش ہوتے تھے، اور یا پھر الحمدللہ جب بچوں نے زیادہ محنت کی، ہم نے عید والے دن ان کے لیے کیسے پیارے پیارے گفٹ کو اکٹھا کیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ کام کا مہینہ ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا مہینہ رکھ دیا، سبحان اللہ۔ یعنی عبادت پہلے کی، عبادت کا مہینہ آیا، پھر ذی الحجہ کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے خوشی کا مہینہ رکھ دیا کہ آؤ میری ملاقات کا وقت آ گیا۔ تو حج کے موقع پر مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، حج کا احرام باندھ کر جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی طرف تمام دنیا کی جتنی معاملات گندگی تھی اس سے صاف ستھرا کروا کے فرماتے، آ جاؤ اب میرے پیارے بندے، تم میرے گھر کی طرف آ جاؤ، سبحان اللہ۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو حج کا سفر ہوا، جو اللہ کے گھر کی طرف کا سفر ہوا، یہ عشق اور مستی کا سفر ہوتا ہے، یہ محبت کا سفر ہوتا ہے۔ حج کا نام ہی محبت ہے، اس لیے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یہ عمرہ اور حج کیا؟ للہ، اللہ کے لیے، یعنی اس میں کچھ اور ہے ہی نہیں۔ جیسے کوئی محب اپنے محبوب کو ملنے جاتا ہے تو دل میں بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی آرزویں ہوتی ہیں، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں کہ میں اپنے محبوب سے ملوں گی، میں ایسے بیٹھوں گی، میں ایسے باتیں کروں گی۔ اور بالکل اسی طریقے سے ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ذوق شوق کے ساتھ اپنے اس حج کے سفر کو کرتا ہے۔ چنانچہ اس سفر کا نام عاشقوں کا سفر ہے، عاشقانہ سفر ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ جو لوگ جنون کی حد تک مجنون ہوتے ہیں، ان کو تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا، ان کو کپڑوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہیں جو کپڑے اوڑھ لیے بس اوڑھ لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی حج کے سفر میں حکم دیا، میرے بندو، یہ ظاہر کی زیب و زینت ہے، تم اس کو ختم کر دو، بس تو کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لو اور میرے گھر کی طرف
आओ, और जो ज़ीनत के असबाब हैं वो भी इख्तियार नहीं करने। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हमें जो आगे बताया कि ना जो है नाख़ूनों को काटना है, ना खुशबुएँ लगानी हैं, ना बाल काटने हैं, ना जिस्म से मैल कुचैल को हटाना है। तुम ऐसा कोई काम अब नहीं करोगे जब तुमने एहराम बाँध लिया, क्योंकि ये इश्क व मोहब्बत का सफ़र है। अब देखिए ना, जैसे आशिक लोग अपने महबूब की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनको बस अपने महबूब से मिलने ही की तमन्ना होती है। उसका इसके अलावा किसी और चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं होता, रास्ते में कौन है, क्या है, किससे मुलाकात हो रही है, मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है। वो इस तरह की चीज़ों में उलझता ही नहीं, वो लोगों की तरफ मुतवज्जह होता ही नहीं। तो इसलिए ये वो इश्क का सफ़र है, सुभान अल्लाह। फरमाया कि अब तुमको क्या करना है, हज के सफ़र पे जाना है। तो फिर अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया कि तुम्हारे ऊपर 3 शराइत हैं, वो क्या करनी है कि वला रफ़सा वला फुसूका वला जिदाला फ़िल हज। जब तुम्हारे ऊपर ये सफ़र लाज़िम हो जाता है, सुभान अल्लाह, जब मैं तुम्हें अपने घर की तरफ बुलाऊँगा, तो तुमने रफ़स नहीं करना। जब से अज़ीज़ी बेटियों, जिन-जिन बहनों को सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया, तौफ़ीक दे रहे हैं, खुश नसीब हैं। अब ये नहीं जिस दिन फ्लाइट का वक़्त है उस दिन से हमने रफ़सा फ़सूका वला जिदाला नहीं करना। जब से सुबहान अल्लाह आपने इरादा किया है कि आपने अल्लाह के घर जाना है, तो उस वक़्त से ही हमने रफ़सा नहीं करना। रफ़सा क्या होता है कि जो भी नफ़्सानी मोहब्बतें हैं, शैतानी मोहब्बतें हैं, शहवानी मोहब्बतें हैं, उसमें से कोई काम नहीं करना। यानी अब हमारे सर से लेकर पाँव तक जो आमाल हैं, सरापा मोहब्बत वाले बन जाएँगे। ना हमारी आँख गलत देखेगी, ना हमारे कान गलत सुनेंगे, ना दिल में किसी के बारे में गलत आरज़ुएँ, तमन्नाएँ होंगी। तो सुबहान अल्लाह, जो भी नफ़्सानी, शैतानी, शहवानी मोहब्बतें हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। तो इसी को रफ़सा कहते हैं। तो इसलिए ये नहीं कि आपको बताएँ कि उम्रा कैसे करना है और हज के, वो तो आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो हमने ऐसे थोड़ी करना है कि मक्के जाना, मदीने जाना, कुफ़े जाना, फिर-फिरा के चक्कर लगा के वापस आ जाना। इसके लिए अपनी तबीयतों को बनाना है, अपने मिज़ाज को बनाना है। वो लोग जो हज के सफ़र पे जा रहे हैं, वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा रहे, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा रहमतें हैं, ज़्यादा मोहब्बतें हैं, ज़्यादा शफ़क़तें हैं। उसकी वजह क्या अज़ीज़ी बेटियों, वजह यही है कि जैसे देखें कि घर में एज़ अ मदर हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम जब कहीं जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, घर में बच्चे होते हैं, कहते हैं अम्मी मेरे लिए ये चीज़ लेके आना, दूसरा कहता है मेरे लिए ये चीज़ लेके आना। जब हम बाहर जाते हैं और जब शॉपिंग करते हैं, एक बच्चे की अगर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और दूसरे बच्चे की नहीं मिलती, तो आप सोचिए माँ का ख़्याल और ध्यान किस बच्चे की तरफ होता है? उस बच्चे की तरफ होता है जिसकी चीज़ें नहीं मिली थी, उसके बारे में गमज़दा होती है, परेशान होती है, मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा, उम्मीद टूट जाएगी, मैं क्या करूँ, इसका अल्टरनेटिव क्या करूँ, क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि मेरा बच्चा गमज़दा ना हो। और फिर जिस बच्चे की चीज़ ले ली होती है, वो एक लम्हे के लिए भी उसके बारे में नहीं सोचती। तो अज़ीज़ी बेटी जो जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रहमत व बरकतों को अपने-अपने जो है नीयत के बक़दर और अपने-अपने ज़र्फ़ के बक़दर जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को समेट लेंगे। लेकिन जो नहीं जा सके, कि उनके अंदर दर्द था, ज़ौक़-शौक़ था, उन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी। हर मोमिन बंदे के दिल में ये तमन्ना होनी चाहिए, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, जब तक ज़िंदगी है, जब तक इंसान के जिस्म में जान है, जितने जिस्म पे बाल हैं, तो इंसान की अल्लाह ताला से मोहब्बत की इतनी ही दफ़ा मुलाकात की तमन्ना होनी चाहिए, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मुनाफ़िकों में से नहीं बनना कि हमारे दिलों के अंदर तमन्ना ही ना हो। अब देखिए, तमन्ना तो सबने ही करनी थी, अब वो हमने एप्लीकेशन तो देनी थी, आरज़ुएँ तो करनी थी, रोना-धोना तो था, आहोज़ारी तो करनी थी। अब चूँकि अगर जिसकी एप्लीकेशन ना वहाँ कबूल हुई किसी भी हालात की वजह से, अब अल्लाह तबारक व तआला का क्या हुआ, ख़्याल और ध्यान उस बच्चे की तरफ, उस बंदे की तरफ ज़्यादा हो गया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए देखा अल्लाह ताला हमें पर कितने मेहरबान है, वो हर हाल में अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। इसलिए तो फरमाया, जो बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला को हर वक़्त पुकारता है, माँगता है, वो तो है ही अल्लाह का बंदा। लेकिन जब गुनाहगार बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने मोहब्बत से रोता है, अल्लाह के दर पे जाता है, बस एक दफ़ा या अल्लाह कहता है, तो सुभान अल्लाह, एकदम से अल्लाह ताला की मोहब्बत जोश में आती है। तो एक दफ़ा लब्बैक नहीं कहती,
لبیک 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 کہتی ہے، سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں، سبھی ہم نے اس اپنے دل کے اندر وہ محبت، رقت، ذوق، شوق کا رکھنا ضروری ہے، اللہ کے ساتھ ایک رجوع اللہ کو رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ فلا رفسا، تو اپنے دل کے اندر سے یہ خواہشات کا ہمارے لیے ہر حال میں ہی اس طرح کی زندگی کو گزارنا لازمی ہے، چاہے ہم گھر میں ہیں یا سفر حج میں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا ولا فسوق، فسق کسے کہتے ہیں کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھا اس فقیرنی کے تو عجیب حالت ہوتی، عمرے کے سفر میں نکلتے ہیں، حج کے سفروں میں جاتے ہیں، فلائٹ سینکڑوں کی تعداد میں بھری ہوتی ہے، واپسی پہ جب حج عمرے سے واپس آ رہے تو وہ تو الامان والحفیظ، وہ تو حالت ہی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ جو انسان کا اوڑھنا بیٹھنا جو عجیب ہوتا ہے، ایک دم سے وہ جو سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہی فلائٹ کے ادھر آنا شروع کرتے ہیں وہ سب چیزیں آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہوش ہی نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ سوائے چند لوگوں کے نماز فرض ہی قضا ہو رہی ہوتی ہیں، بیسک چیزیں ہی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید جہاز میں نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی، جہازوں میں نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ اکبر، ساری نمازیں اکٹھی بیٹھ کے خود ہی سے جو ہے قضا کریں، ایسا نہیں کرنا، نماز قضا نہیں کرنی، اور مزے سے بیٹھ کے سو جاتے ہیں یا نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں۔ یہ سارے فسق و فجور کے کام ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ تو اور پھر کیا کرتے ہیں، جا کے کمروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں نہیں پتہ چلتا حلال حرام کیا ہے، جو سامنے پکڑائی دیتا ہے اس کو کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں شاید صرف امریکہ میں یا اس طرح کے باہر کے ملکوں میں ہی شاید کھانے پینے کی احتیاط کرنا، نہیں، دنیا گول ہے، پوری دنیا میں ایک ہی سسٹم چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح کا کھانا پینا پہنچا ہے ہمیں ہر جگہ پہ، منہ میں ڈالنے سے پہلے ہمارا عزیزی بیٹیوں منہ کا راستہ یا پیٹ ٹریش کین نہیں ہے، گاربیج کین نہیں ہے جو ہم جو چاہتے ہیں اس کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت احتیاط کی چیز ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنا، تو ہر جگہ پہ ہم نے ان چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہت مشکل سے حلال ملتا ہے وہاں پہ بھی، بہت شاذ و ناز ہوتا ہے، تو اس لیے جب پیٹ میں لقمہ ہی حرام کا چلا گیا تو عبادتوں کا کیا بنے گا۔ اور آج اس بات پر لوگ غور ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں دیتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بات پلے باندھ لیں، یہ جو ہم سوچتے ہیں حرم میں یا جب حج عمرے پہ چلے گئے یا سعودی عرب میں یا مکہ مدینہ شریف میں، یہ ممکن ہے، ایسا نہیں، وہاں پہ لوگ بستے ہیں، لوگ رہتے ہیں، ہم ان جگہوں کا ادب اور احترام اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں، مگر وہاں کے لوگ ہمارے لیے سند یا دلیل نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو اپنے ذہن سے یہ نکال دیں، ہم اپنے سارے عقیدے مسئلے سب چیزیں چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، جو کھانا پینا تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ الحمدللہ اگر آپ جائیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں لوگوں کو بھی یہ توفیق دی ہے کہ ماشاءاللہ خوف خدا والے لوگ ہیں، وہ آرام سے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ذبیحہ نہیں ہے، یہ ہینڈ کٹ نہیں ہے، یہ فقی لفظ بولنا تھا، فقی ہے یا نہیں، وطنی ہے یا نہیں، اور پھر جو ہے کیونکہ وہاں پہ یہ لفظ زیادہ بولے جاتے ہیں، اور کیونکہ ہینڈ کٹ یا ذبیحہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، اور پھر وہ سبحان اللہ اچھے لوگ بتا بھی دیتے ہیں کہ ہاں یہ فقی نہیں ہے، وطنی نہیں، یہ برازیل سے آیا ہے، یہ آسٹریلیا سے آیا ہے، یہ انڈیا سے آیا ہے، یہ فلاں ملک سے آیا ہے، فلانا فلانا، کیونکہ آپ خود ایک عقل اور سمجھ رکھتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایک چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ فسق و فجور کا کام نہیں کرنا، جب پیٹ میں حرام کیا ایک متشابہ لقمہ چلا جائے، جبکہ آپ نے اس کی تفصیلات بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہے، تو لہٰذا جب ہم وہاں تو بننے سنورنے کے لیے جاتے ہیں، اس بات کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، اور پھر دال روٹی کے اوپر بس گزارا کر لیں۔ ہم گھروں میں یہاں پہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی رہ رہے ماشاءاللہ من پسند کا کھاتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، تو اس میں سے اگر واقعی انسان اللہ کی محبت میں جا رہا ہے، وہ عشق و محبت کی داستان دیکھنا چاہتا ہے، اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے، تو عزیزی بیٹیوں اس لیے فرما دیا ہمیں فسق و فجور سے بچنا ہوگا، اپنے نفس کو
کی جو خواہشات جو غیر شرعی ہیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اب آپ جو بچیاں اس وقت سن رہی ہیں اور چاہے وہ یہاں پہ ہیں یا حج پہ جا رہی ہیں نہیں جا رہی، وہ سوچتی ہیں کہ میرا شوہر یہ نہیں مانتا، میں بھی آپ کو اگر آپ کو بوفے لگا ہوا ہے یا جو بھی ہے، وہاں سلاد کھائیں، یہ کھائیں، جا رہی ہیں چند چیزیں اپنے ساتھ میں، جیسے ہر جگہ وہاں پہ بھی ہر جگہ جنک فوڈ ہر جگہ سے مل جاتا ہے سب چیزیں، یہ ایک لمبی بحث ہے، تو الحمدللہ بس جس نے سمجھنا ہے وہ الحمدللہ اس کو سمجھ میں آ گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ٹی وی کے پروگرام چل رہے ہوتے، چینل چل رہی ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے، ہمارے ہاتھوں میں سیل فون اور ہیل فون ہوتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کے سفر میں، راستے میں اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ تمام فسق و فجور سے ہیں، ہمیں ہر حال میں ان سے بچنے کی بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ، اور فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا بھی نہیں کرنا، جب سے فرض شوال شروع ہوتا ہے، موسم حج شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس وقت میں کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ پہلے کیوں بیٹھ گیا، میں یہاں پہ کیوں نہیں بیٹھا، میرے سے یہ معاملہ کیوں نہیں ہوا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ بات معاملات ہوتے ہیں، وہ تو انشاءاللہ لمبی باتیں تو بعد میں بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا عین حج کے دن میں عین منی کے اندر لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، مرد عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک کا ہاتھ پکڑ دوسرے کا پکڑ، ایک نے چاقو مارا دوسرے نے کیا، میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر نہیں، ایسے بھی سی مناظر سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا نہیں کرنا، بالکل اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں اندھی بہری اور گونگی ہوں، کچھ معاملہ کرنا ہی نہیں، اور خاص طور پہ جب انسان کا پہلا اگر مکہ کی طرف کا سفر ہو تو مکہ کے اندر چونکہ جلال کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی وہ تجلیات بہت زیادہ اس وقت پڑ رہی ہوتی ہیں، تو جب جلال کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان کے اوپر آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اوپر نا ایک جذباتی اثرات بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی نفس و شیطان بہت زیادہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، انسان کا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، تو وہاں اکثر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی معاملات چیزیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ اب جی شوہر یہ کر دے یا وہ کر دے یا فلاں بیٹا جو بھی جس کے ساتھ بھی گئے، بس ہم نے اپنے آپ کو اپنا حج صحیح کرنا ہے، کوئی 100 گالیاں دے رہا ہے، 10 دفعہ کر رہا ہے، جو مرضی ہو رہا ہے، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ شوہر ہے، بہن بھائی ہیں، یا جو بھی ہے بیٹا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو اپنے جھگڑے سے بچنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس لیے ہماری پوری کی پوری کوشش یہ کہ دنیا اور جو کچھ اس میں چیزیں ہو رہی ہیں ان تمام معاملات سے ہم نے اپنی توجہ کو ہٹا لینا ہے، تو یہ جو باتیں ہیں جو بچیاں حج پہ نہیں بھی جا رہی، ہم سب کے لیے ہر حال میں ان چیزوں کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا عزیزی بیٹیوں، اگر ہم ان تینوں باتوں سے بچ گئے اور پھر حج کیا تو حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، ایسے بندے کا حج حج مبرور ہوتا ہے، اور حج مبرور جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ حج سے واپس اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک محبت کا سفر اس کا شروع ہوتا ہے، اور یہ سفر بھی عجیب ہے، کعبہ کا ایک نام ہے بیت اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے پہلے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں، پہلے تھوڑا سا ہم اس کی فضیلت، عظمت اور اس کی چیز کو ہم ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اگلے سٹیپس کو شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں، اب چھوٹی سی بات ہے تو 5 منٹ میں بھی ہو جائے گی، اور یہ ایسا گہرا سمندر ہے اور ایسا عشق و محبت کا سفر ہے کہ اس میں بڑھتے چلے جائیں تو نہ ختم ہونے والا ایک سفر ہے اور سمندر ہے، تو کیونکہ ایک محبت ہے، محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، عشق کبھی ختم نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کی فضیلتیں، عظمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، ہم اس کی مین ساری چیزوں کو کریں گے، اور انشاءاللہ جو جا رہے نہیں جا رہے سبھی کو اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا آپ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیں، سبحان اللہ، تو لوگ پھر دور دراز سے، ہم نے قرآن پاک میں پوری ایک سورۃ الحج بھی آتی ہے، پوری اس کی تفصیلات ہیں، تو اس اعلان سے کیا ہوگا کہ لوگ چاروں طرف سے اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز سے راستوں پر سے چل کے آئیں گے، اور پھر جو ہے ہر طرف سے پہنچ جائیں گے، اللہ اکبر، یہی والی بات ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے وہ بھی لبیک کہتے ہیں،
یہاں تک کہ یہ سلسلہ اسی طرح زمین کی انتہا تک چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک لبیک ہی نہیں بلکہ حاجی کی ہر چیز میں مستقل اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 روپیہ یا 1 درہم یا دینار کا بدلہ 700 روپیہ یا درہم یا دینار وغیرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کی درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ مجاہد اور حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا وہ کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پہلے ہمارے جو بڑے ہوتے تھے ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ سی آف کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے حاجیوں کے ساتھ بھی چلتے اور حج سے واپس آنے پر ان کا استقبال بھی کرتے اور ان سے دعاؤں کی ریکویسٹ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے واقعی کوئی بہت مجبوری نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس مجبوری کی وجہ سے وہ روک دیا گیا ہو، یا ظالم بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو جس کی وجہ سے وہ حج سے رک جائے اور پھر وہ حج کیے بغیر مر جائے، تو اس کو اختیار ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی وہ گمراہی میں ان کی مانند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں۔ تو عزیزی بیٹیوں، حج کے فرض ہونے کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جانے کی استطاعت نصیب ہو جائے۔ وہ کون ہے؟ اب ہم اس کو بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ مختصر طور پر یہ دیکھ لیں کہ جس بندے کے پاس اتنی رقم ہو جائے کہ جس سے وہ 1 ہفتہ حج کو لگتا ہے آنے کا اور جانے کا، امریکہ وغیرہ باہر کے ملک، اور جتنا قریب بیٹھا ہوتا ہے اسے اتنا ہی کم لگتا ہے۔ تو یہاں اور حج میں کتنا ہے؟ 5 دنوں کا حج ہو گیا۔ اب اس سفر حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جس میں حدیث مبارکہ میں بہت سخت وعید سنائی ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ جب حج پہ جائیں تو مدینہ شریف کا سفر بھی ضرور ہو، وہ الحمدللہ ایک سعادت نسبتیں ہیں، لیکن حج فرض ہونے کے لیے کیا بتایا کہ انسان کے پاس اتنے پیسے آ جائیں جس سے وہ 1 ہفتے کے لیے پیچھے جو اس کے گھر بار ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ جو بھی ہیں، ان کے لیے 1 ہفتے کا انتظام ہو، روٹی پانی کپڑا کھانے پینے کا، اور اس کے بعد اتنے پیسے جس سے وہ سفر کر سکے، یعنی ٹکٹ خرید سکتا ہے، وہاں رہنے کا 1 ہفتے کا انتظام جو کرنا ہے، تو اتنے پیسے آ گئے، سبحان اللہ، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو اب بتائیں ہم میں سے کس کے اوپر حج فرض نہیں؟ دوسرا کیا بتایا کہ وہ عاقل ہے اور بالغ ہے، ہم ماشاءاللہ سے جب عاقل اور بالغ ہو جاتے ہیں، اور پھر فرمایا مجنون اور دیوانہ، یعنی کہ پاگل نہ ہو، اس کے اوپر ظاہر ہے حج فرض ہے، چھوٹا بچہ ہے ظاہر اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ سبحان اللہ کہ اگر کوئی ایسی رکاوٹ ہو، کوئی ایسی یعنی پورے ملک میں ایسے حالات جیسے کرونا کے حالات ہو گئے تھے یا اس قسم کے حالات ہو گئے تھے، ایسی رکاوٹ یا کوئی ایسی کرونیکل بیماری آ گئی ہے کہ اب وہ سفر کر ہی نہیں سکتی، لیکن اگر جب وہ سفر سے پہلے اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے تو حج فرض ہو چکا ہوا تھا، تو اب اس نے حج نہیں کیا تو اسے حج بدل کرانا پڑے گا، تو وہ ہم بعد میں اس کے مسائل دیکھیں گے۔ لہٰذا ابھی کیا ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہمارے پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، تو اللہ فرماتے مجھے پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے۔ یہ سخت وعید ہے، اور لیکن اس کے علاوہ فضیلتیں کتنی زیادہ بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 1 عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی حصے کے لیے کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ حج عمرہ کی کثرت فقر کو روکتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلسل حج عمرہ برے خاتمے سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور فقر کو بھی روک دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو اس لیے اور فرمایا کہ حج عمرہ کرنے ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں، اور اگر وہ لوگ دعا مانگیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اگر وہ مغفرت چاہیں تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرے خاوند ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تو حج کو چلے گئے اور مجھے چھوڑ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی اور اللہ نے کتنی آسانیاں کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور راستے میں مر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو شخص عمرے کے لیے جائے راستے میں مر جائے تو اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے کے لیے نکلے راستے میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے قیامت تک کے لیے مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا، سبحان اللہ۔ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ نہ ہو جائے وہ جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اجر و ثواب لکھے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو شخص حج عمرہ کے لیے نکلے اور مر جائے نہ اس کی عدالت میں پیشی ہوگی نہ ہی حساب کتاب اس سے لیا جائے گا، اسے کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں راستے میں مر جائے، اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو مکہ کے راستے میں جاتے ہوئے یا واپسی میں مر جائے اس کی بھی نہ پیشی ہے نہ حساب کتاب ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو احرام کی حالت میں مرے گا وہ حشر میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مکہ میں فوت ہوا تو گویا کہ وہ آسمان دنیا میں فوت ہوا۔ کاش کہ ہم بھی ایسے خوش نصیب بن جائیں، ہمیں بھی مکہ اور مدینہ شریف کی موت آ جائے اور ایمان اور کلمے کے ساتھ آئے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے دن کی ایک لمحہ مکہ کی گرمی کو برداشت کیا تو اس سے جہنم 100 سال دور ہو جائے گی۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں کیا کریں گے، اللہ نے ایک ایک لمحے کی قدردانی فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص مکہ میں ایک دن بیمار ہوا تو مکہ کے علاوہ دوسری جگہ کی 60 سال کی عبادت کے برابر، سبحان اللہ، اس کو عمل صالح لکھے جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بیت اللہ پر ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 60 جو ہیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بیت اللہ کا طواف 7 مرتبہ کیا، یعنی 7 چکر لگا لیے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی اور آب زمزم پیا، اس کے تمام گناہوں کو چاہے وہ کتنے ہی کیوں نہ ہو بخش دیا گیا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب بیت اللہ کے طواف کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو کر وہ جو قدم اٹھاتا ہے اور زمین پر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 500 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، 500 برائیاں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 500 درجے اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے آج اسے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کعبہ کے رکن پر ایک فرشتہ اس کا استقبال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو جو کچھ کر چکا ہے وہ معاف کر دیا، اب آئندہ اچھے کام شروع کرنا، اور اس کے خاندان میں سے 70 ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم یہ کہ کعبہ کے ارد گرد 70,000 فرشتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے پہلے بتا رہی ہوں کہ آپ جو نہیں جا رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہوا تھا اب تک انتظار کرتے رہے، ہم نے بہت غفلت کی، اور یہ فقینی ہمیشہ کہتی تھی حج عمرے کرو حج عمرے کرو، حج آئے ایک وقت آئے گا یہ چیزیں ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائیں گی۔ تو اب جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ پہلے کرونا سے پہلے کے حج عمرے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب آپ کو یہ جو لذتیں چاہتے ہیں آپ اس چیز کو
الا ماشاءاللہ اگر بہت آپ اپنے بڑوں کے ساتھ جائیں، اپنے منٹور، اپنی سرپرستی اور نسبت کے ساتھ جائیں تو شاید آپ کو پھر وہ بڑی مشقت کے ساتھ آپ کو تمام نسبتوں کی وہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ دیکھیے اس لیے اب بہت اور بھی زیادہ محنت اور مشقت مجاہدے کی ضرورت ہے اگر واقعی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ باقی ورنہ تو یہ کہ جی کیا ضرورت ہے، بس ہمیں پتہ ہے رام کی 2 چادر باندھی 7 چکر لگا لینے، پانی پی لینا ہے اور ساتھ ساتھ صفا مروہ کے چکر لگا لینے، تو حج میں وہ جدھر لے کے جائیں گے مینا میں چلے جائیں گے، مزدلفہ میں چلے جائیں گے، عرفات میں چلیں گے، واپس آ کے ایک طواف کر لیں گے، لو جی ہوگی حج کی ورکشاپ ختم ہو گیا۔ یہ تو ایک کہانی، لو جی 3 منٹ میں نے آپ کو حج کی ورکشاپ کروا دی، یہ بھی ایک سفر ہے ختم۔ تو ایسا نہیں ہے بچے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ کہ کعبہ کے ارد گرد 70,000 فرشتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے دل کو بنانا پڑے جو طواف کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا، مختلف طریقے کی مختلف فضائل اور مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اب کرنا کیا ہے، سب سے پہلا ہے کہ یہ ایک تو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ایک تو صغیرہ۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے زیادہ صغیرہ گناہ کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے اگر ہم نے اپنی نمازیں قضا کی ہوئی ہیں، اپنے روزے ہیں، زکوٰتیں ادا نہیں کی، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، اپنے سروں پہ بہت بوجھ رکھے ہوئے ہیں، جن بہنوں نے ماشاءاللہ دورہ قرآن سنا ہوگا محبت ذوق شوق کے ساتھ، الحمدللہ انہوں نے ان چیزوں کے اوپر بہت محنت کی، اور نہیں سنا تو اس چیز کے اوپر محنت کریں، کیونکہ حج عمرے کا سفر بہت امپورٹنٹ سفر ہوتا ہے، کوئی عام سا سفر نہیں ہوتا۔ دولہا دلہن کے گھر والے مہینوں پہلے تیاریاں شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں اور مصیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو صرف ایک نکاح کا مزے کا فنکشن ہوتا تھا، مسجد میں اس کی تشہیر کے ساتھ جو ہے ایک نیکی تقویٰ طہارت والی جگہ پہ ایک دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ تقویٰ کے اوپر اس کی بنیاد رکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد صدقہ خیرات کے لیے ولیمے کو رکھا گیا تھا، کوئی بوجھ نہیں تھا، سبحان اللہ۔ اور جو عورت کی حفاظت ہوتی تھی اس میں حق مہر اور اس طرح کی تفصیلات جو ہیں، لیکن آج 100 قسم کی فروعات ہیں، فروعات ہی فروعات ہیں، اور اس کے لیے مہینوں پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، اور جو ہے حلال ہے یا حرام ہے وہ پیسہ سارا اس میں لگ رہا ہوتا ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جو مین حج عمرے کا سفر ہے، یا پھر رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے، یا سمجھ لیں نماز ہی کی تیاری، ہم اس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں او جی اچھا پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، چلو ہوگا، اچھا میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں کھانے فلاں چیز، جلدی سے نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں بس جلدی سے جا کے پہلے عمرہ کرنا ہے۔ کیا مطلب ہوا، تمہارے سر پہ کوئی بوجھ تھا جو تم نے اتارنا تھا؟ یہ کسی نے آپ کو گلے میں پٹا ڈالا ہوا تھا؟ یہ کیا مصیبت تھی؟ یہ تو ایک محبت کی باتیں ہیں نا۔ جتنا آپ ذوق شوق سے یہ کہیں پھر اچھا ڈٹ کے کھائیں گے، جم کے سوئیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کیا طریقہ ہو بھائی؟ آپ سوچیں نا کہ کوئی آپ کسی کے ہاں بہت چاہت سے گئی ہیں، یا جو ہے آپ ماں ہیں، آپ بہت چاہت کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے جو مدر ڈے منائے گئے ہیں، تو یہ کوئی ایمان والوں کے حالات تھے؟ تو آپ انتظار کے آگے سے اولاد آئی نا، تو کیسے آ کے جی السلام علیکم علیکم جی امی میں آیا تو تھا، ملا تو تھا، میں نے کہا تو تھا۔ اب سوچیں ماں کہتی ہے میری پیاس ہی نہیں بجھی، یہ نہیں وہ نہیں، کوئی ہاں یہ چیزیں۔ تو یہاں تو ماں اپنی محبت کی بات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کہ مرے یا عیسائی، دیکھا۔ تو اس لیے بچے ہم لوگوں نے اپنی تیاری پہلے کرنی، اصل اپنے دل کو صاف کر کے جانا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اب آپ میجک سٹک کریں گی، جو میں اس دن جی رات کو ایک دعا مانگ لوں گی سب کچھ ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا بچے، محنت جیسے آپ نے دنیا کی شادی بیاہ چیزیں، بچوں کی پڑھائیاں، ہر معاملے سمجھ میں آتے ہیں، اس کے لیے بڑا ہی پلاننگ کرتی ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو حج عمرے کا سفر یا نماز روزے قرآن یہ اسی طرح امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی نمازیں ہم نے محبت والی پڑھی، کتنے روزے ہم نے صحیح روزہ رکھا کہ سر سے پاؤں تک کسی چیز سے گناہ نہیں کیا تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی غیر کا خیال نہیں آیا تھا، اس کا نام روزہ تھا۔ کیسے روزے رکھے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہم نے اپنی زکاتیں ساری ادا کر دی ہیں؟ یہ سانپ بچھو جو ماتھے کا ٹکا بنایا ہوا یہ کر دیا، ورنہ کیا فائدہ؟ لبیک اور لبیک کہیں گے، لا لبیک لا لبیک۔ آپ کو واقعہ سناؤں گی، سارے واقعات میں انشاءاللہ زندگی کی موقع ملا تو سارے کیسے اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کرتے ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ منہ ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں دیتے۔
اللہ اکبر، تو آواز آ رہی ہوتی لال اب بھائی، ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لاکھوں لوگ ہر سال حج عمرے کرتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو آج تو پوری دنیا میں انقلاب ہو چکا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت عظمتیں اور شان رکھی کیا ہوتا ہے، ہم اپنے جسم کے چند فٹ کے ٹکڑے کو تبدیل کر کے نہیں آتے، نہ ہماری آنکھ کا دیکھنا بدلتا ہے، نہ ہمارا جو ہے کان کا سننا بدلتا ہے، نہ ہماری سوچ بدلتی ہے، نہ ہمارا دل دماغ بدلتا ہے، رمضان کے بعد کیا ہوا؟ تو اس لیے بچے اپنی سب سے پہلے یہ نہیں تیاری کہ اچھا جی وہاں پہ کس ہوٹل میں رہنا ہے، کس کمرے میں رہنا ہے، کون کون سے کپڑے لے کے جانے ہیں، کیا کیا کرنا ہے، فلانی کتاب پڑھ لوں گی، نہیں، اپنے اعمال دیکھیں، اپنے دل دماغ کو صاف کرنا ہے سب سے پہلے، اور جو فرائض تھے اس کو دیکھیں، اپنی نمازیں پوری کرنی شروع کریں، اپنے قضا روزے جو ہیں ان کا حساب کتاب معاملات کو لکھیں، چاہے حج پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ فقینی سب کو ویسے بھی بتاتی ہے، زکاتیں ہیں اس کو دیکھیں، سب سے بڑھ کر لوگوں کا حق، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں گے یا اللہ یا رب، آگے سے کوئی آواز نہیں آنی، آپ ہی جسوت پہ ہوں گی، ملتزم پہ ہوں گی، آپ نے ساری اپنی جو ہے مشقت اٹھائی ہوگی، نہیں، لوگوں کا حق سر پہ نہ لے کے جانا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ فقینی ہمیشہ حج کا بیان بھی کرتی ہوتی ہے، یا وہاں پہ ہوں یا نہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے والوں کے لیے بھی جو عظمتیں فضیلتیں رکھی، منہ ہی بنا لینا نسبت کو اختیار کر لینے سے، وہ بھی آپ سنتی، تو لہٰذا یہ اس وقت ملیں گی جب ہم ان چیزوں سے پاک ہوں گے، لوگوں کے حقوق جو ہم نے اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ان کو سر سے اتارنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ ہمارے لیے یہ آئندہ مہینے میں اور آپ چاہے جا رہے نہیں جا رہے، ذی الحجہ کے روزوں کی مہینے کی بہت عظمت فضیلت ہے، جیسے آپ کو پتا ہے رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر سے افضل یہ جو ہماری آخر کی جو 10 ذی الحجہ کے 10 دنان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفہوم ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف میں داخل ہوا وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا، جب بیت اللہ شریف سے نکلا تو گناہوں سے پاک صاف نکلا، سبحان اللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا حرم کے سوا کسی اور مسجد میں کتنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا تو 50,000 نمازوں سے بہتر ہے، اور مسجد الحرام میں پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، سبحان اللہ، تو اب آپ سوچتے جائیں وہاں نمازیں چھوڑیں گے، بے حضوری کی کریں گے تو گناہ بھی تو اتنا ہی بڑا ہوگا نا، اور جتنی غفلت ہوگی یہ ساری چیزیں ہوں گی، ہم ایک طرف کی چیز دیکھتے ہیں، دیکھیں عظمت فضیلت اللہ نے اتنی بتائی ہے، جیسے رمضان کی کتنی عظمت ہے، لیکن یہ بھی تو پھر کر دیا کہ جس نے رمضان کو پایا اپنی مغفرت نہ کروائی تو کیا ہو گیا، بدبخت ہو گیا، مارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کی، یہ بھی تو دیکھا نا، پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور زبان مبارک کو اس پر رکھا اور دیر تک روتے رہے، پھر پیچھے مڑ کر مجھے روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا عمر یہاں بے اختیار آنسو جاری ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ سارے طریقے بتاؤں گی وہاں کیسے کرنا ہے، کیا ہونا ہے، کس طریقے سے، یہ محبت ہے، پھر اس کو سیکھیں، اصل یہ کہ کیفیت کو سیکھیں، کیفیت کو سمجھیں، وہ درد اس کے ساتھ آپ نے یعنی عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اس سفر کو شروع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو حجر اسود کو چومنا گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دستے مبارک کو چومنا ہے، ہاتھوں کو چوم لینا انتہائی عشق و محبت کی علامت ہوتی ہے نا، تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہم دعا جو ہم یاد کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھ کر گویا ہم کیا کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں بٹھاتے ہوئے یہ عہد کر رہی ہیں کہ آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو کیا یہ کیفیت بیٹھے بٹھائے چٹکی بجانے سے بن جائے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، کیا ایک روزہ بھی ایسا ہوا، زندگی ہوگی نمازیں پڑھتے ہو، کیا ایک بھی نماز ایسی پڑھی کہ غیر کا خیال نہ آیا، ایسا نہیں ہے بچے، تو اس لیے یہ کرنے کی کوئی، اس میں سب سے پہلی بات تو پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور وہ ان لوگوں کے حق میں شہادت دے گا جنہوں نے اس کو بوسہ دیا، اب بوسہ کی کیفیت بھی آپ کو انشاءاللہ ابھی عمرے کا طریقہ بتاؤں گی تو اس میں آپ سیکھیں گی، یہ نہیں ورنہ تو دیکھیں کتنے جا رہے تھے وہاں کھڑے ہو کے کیا ہو رہا ہوتا ہے،
सब अभी हम सीखेंगे। हिजर अस्वद से लेकर काबा शरीफ के दरवाजे तक का हिस्सा जो होता है मुल्तजिम कहलाता है। अभी जो इसमें कुछ डायग्राम वगैरह देखेंगे उसके अंदर वो सारी बातों का आइडेंटिफाई किया हुआ है, मुल्तजिम कौन सा हिजर, तो इंशाल्लाह ये फ़कीनी समझाती भी है आपको इंशाल्लाह भी उम्र के साथ। अबी दाऊद शरीफ में हज़रत इब्न अब्बास से ये बात नकल की गई, उन्होंने उस जगह खड़े होकर अपने सीने और चेहरे मुबारक को दीवार से लगा दिया, चिपटा दिया और दोनों हाथों को दीवार पर फैला दिया और ये कहा कि मैंने इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा, इसलिए आज जो है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करती है। अल्लाह अकबर। मुल्तजिम इंशाल्लाह मैं इसको बताऊंगी, मुल्तजिम जो है हिजरे अस्वद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। हर हाल में वहाँ की दुआ कबूल होती, मुस्तकिल सनद के साथ ये आगे नकल किया गया और लेकिन वहाँ दुआ वही होती है जो कबूल होनी होती है। सुबहान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला, देखा अजीब व गरीब मंजर होते हैं, ये आप देखना सही। अव्वल तो लोग अजीब एक मामला करते हैं, ये एक बात समझ नहीं आती, यहाँ रहते हुए दुनिया में कहीं भी रह रही हैं, ना पर्दे का कोई ख्याल होता है, ना खाने पीने का कोई ख्याल होता है, बारीक लिबास पहने होते हैं, ना सर पे दुपट्टा होता है, जो भी पेंट शर्ट जीन्स होती हैं, मिक्स गैदरिंग प्रोग्राम हो रही होती है, हल्ला गुल्ला नाच गाना चल रहा होता है, मेहंदी फंक्शन प्रोग्राम चल रहे होते हैं। और होता क्या है, जब हज उम्रे का सफर होता है ना, तो वहां पे क्या कहती हैं, ओ आपी जान मेरे हस्बैंड कह रहे कि नहीं टू मच क्राउडेड आर देयर, सबसे पहले ओ मर्द औरतें बहुत ज्यादा वहां जाने नहीं। अब आप सोचें जरा, कैसा इंसान को धोखा है कि जी मर्द औरत, अल्लाह ताला को नहीं पता था कि मर्द औरतों ने इकट्ठे होना है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मंजर खुद सजाया। उस वक्त में तो मर्द अपनी मर्दानगी भूल जाता है, औरत अपनी नस्वानियत भूल जाती है। हर शख्स को अल्लाह तबारक व तआला बेफिक्र कर देते हैं और एक ध्यान और एक लगन होती है और फिर एक जनूनी हद तक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में लगे होते हैं, या अल्लाह या रब में लगे होते हैं। फरिश्तों को दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, ये अल्लाह ताला ने मंजर सजाया था। अल्लाह ताला बताना चाहते थे, देखो मर्दों को अपना होश नहीं, औरतों को अपना होश नहीं, दोनों कौन किसके साथ से गुजर रहा है कुछ पता नहीं। सुभान अल्लाह, सब एक ही ख्याल में, एक ही मोहब्बत के नशे में सराचूर हैं। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है। तो हम क्या, हम अकली बनते फिरते हैं। और उसके बाद फिर जी आगे भीड़ में नहीं जाना, जी आगे नहीं जाना, आगे मर्द टच करेंगे जी, औरतें टच होंगी, ये इस तरह से होगा, यहाँ पे टच यहाँ पे होना था। तो आपको सारी बात समझ में आ गई, इसलिए बड़े मजे से बड़ी समझदारी के साथ, आप जान आपको तो पता है ना कि किसी को धक्का नहीं देना था, तो आपको किसने कहा धक्का देना है। अपने नफ्स को ऐसे समझाती हैं ऐसे, इसलिए जी हम आगे नहीं गए, आगे हम नहीं गए, आगे क्राउडेड बहुत ज्यादा था, मर्दों ने टच हो जाना था, तो मेरे शोहर मना करते हैं, तो बाकी चीजें तो शोहर ने ये कहा था कि नंगी होके फिरते रहे ना बाजारों और गलियों में। बातें तो जरा अजीब लगती हैं, लेकिन हकीकत जिंदगी में आए और देखें, अल्लाह ताला को नहीं पता था कि क्या चीज होनी है। आपको किसने कहा है दूसरों को गाड़ी गलौज करें, आपको किसने कहा है दूसरे को धक्का देंगे, शराफत से सारे काम हो जाते हैं, आराम से इंसान मुल्तजिम पे पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। लोग ज्यादा हिज्र अस्वद के ऊपर लगे हुए, लेकिन हिज्र अस्वद में हम सीखेंगे इस्लाम, चूंकि वो से आपको तरीका बताना है और कैसे कैफियत और वो जज्ब शौक और असरात होता है, आप सोच भी नहीं सकती। लेकिन उसके लिए अजीजी बेटियों दिल बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है पहले। तो इसलिए 3 महीने हमें पहले से कहा, और अल्लाह ताला ने पूरा साल, पूरा वक्त में, और हज देखें एक ही दफा फर्ज होगा, एक ही दफा फर्ज है। और सुभान अल्लाह, करने तो चाहिए, वो सारे आपको तफसीलात बताएंगे तो लोग मना कर देते हैं कि ऐसे नहीं वैसे, वो ऐसी कोई कहानी नहीं। आपको इसलिए इसकी फजीलत बता रही हूँ, कसरत से हज उम्रे करने चाहिए। लेकिन फर्ज एक दफा क्यों है, क्योंकि कबूल है या गैर मकबूल है। अब देखिए यहाँ पे आके कहानी खत्म होती है ना, कि इसलिए देखिए नमाज तो एक के बाद दूसरी है, दूसरी तीसरी चौथी, रमजान हर साल माशाल्लाह से आ रहा है, ज़कातें दे रहे हैं, बाकी तमाम अमल, लेकिन हज एक ही दफा है। तो अब देखिए कितनी एहतियात कर, इसलिए अल्लाह ताला पूरा सर से पांव तक हमें क्लीन अप करवा के लेके जाते हैं, ताकि वाकई उसका बदला दे दिया जाए। और सुभान अल्लाह, जैसे ऐसे पाक कर दिया जैसे आज तक कोई गुनाह हुआ ही नहीं, माँ के पेट से जैसे साफ सुथरा निकला। तो अब सोचे तो सही, ये छोटा काम है, उसके पीछे कहानी कितनी बड़ी है।
تو یہاں پہ یہ پھر فرمایا کہ یہ ملتزم ہے، تو ملتزم کیا انشاءاللہ طریقہ، اس کی دعائیں، ساری چیزیں بتائیں گے، اور مین دعائیں آپ لوگوں کو پوسٹ بھی پھر انشاءاللہ کر دیں گے۔ سوالات جو آپ کے ذہن میں آئیں گے ابھی نہیں، ابھی سوالات لکھتے نہیں، ابھی یہ ورکشاپ آخری دن میں پہنچے گی، لاسٹ ڈے تک، کیونکہ ابھی بہت سارے سوالوں کے آپ کے جواب بیچ میں ہی آتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن پھر اپنے ذہن میں لکھتے جائیں بائی دا اینڈ آف، پھر سارے سوال جو باقی بچ جائیں گے آپ کا آخری دن، پھر آپ کے تمام سوالوں کے جواب 1 بائی 1 کر کے دے کے الحمدللہ اس کے علاوہ بھی ہم وہ ہوتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ پہلے چونکہ بات کو پورا سن لیں، سیکھیں، سمجھیں، ابھی ہمت اور حوصلہ رکھیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی بتانے والے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے گھبرایا اور ایک دم سے بس یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ بات ادھر کو کیوں ہو رہی، بس 2 منٹ میں بتا دیں، ہر عجلت جو ہوتی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جیسے دنیا میں جاتے ہیں تو اچھا میں نے کچھ بھی نہیں لینا، میں نے بس وہ ایک چھوٹی سی چیز دیکھنی، 4 گھنٹے لگا کے آ گئی، ایک چھوٹی سی چیز دیکھنے میں تو 4 گھنٹے، تب ہمیں وقت کا احساس نہیں ہوا، وقت کتنا قیمتی تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا میں لگایا، تو اس وقت ہمیں ایسے مرچیں لگنا شروع ہو جاتی کہ 2 سیکنڈ کی نماز ہو جائے، بس جلدی سے سورہ یاسین شریف صرف پڑھ لوں، بس جلدی سے یہ کر لوں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو انشاءاللہ العزیز یہ ملتزم ہجر اسود سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور سبحان اللہ پھر اس کا طریقہ، چیزیں اور دعائیں آپ سیکھیں گی انشاءاللہ۔ اور فرمایا نبی اس لیے فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ملتزم ایسی جگہ ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، کسی بندے نے وہاں ایسی دعا نہیں کی جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اب بتائیے پھر، اور آج تو لوگ بیت اللہ کے جو غلاف کعبہ وہیں تک نہیں جاتے، کہتے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں ہے، یہ جسد کی وہ بھیڑ ہے، فلانا ہے فلانا، اور یہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اللہ خود وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے جب آپ نے پہلے یہ رکھا، او جی پہلے میں سارے گناہ کرتی جاتی، 27ویں رات کو میں معافی مانگوں گی، تو انما الاعمال بالنیات، بس ٹھیک ہے، اپنے اپنے ارادے ہیں۔ آپ دیکھیں جو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے فلاں گھڑی لینی ہے، فلاں پرس لینا ہے، فلاں جوتا لینا ہے، لے کے چھوڑتی ہیں، جہاں مرضی سے آرڈر دیتی ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں بات ہوتی کہ میں نے بس اللہ کو پانا، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے حق کرنی ہے، اللہ سے کس کرنی ہے، دل کی باتیں کرنی ہے، اللہ آپ نے بس مجھے لے جانا ہے، اللہ آج آپ نے میرے سے اپنی ملاقات کرائی، میں نے آپ کو حق کرنا ہے، کیوں نہیں کرتی تمنا بنا کے؟ اس کی امپورٹنس ہی نہیں، ویلیو نہیں۔ حج کی جب بات آتی او جی اللہ نے لے جانا ہوگا تو لے جائیں گے، باقی کسی جگہ جانا ہے تو جی خود ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کے گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں بھیجا، میں تجھے پیچھے سے پکڑ پکڑ کر جہنم کے گھڑے سے بچاتا ہوں، تو لیکن چھوٹ چھوٹ کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جنت کا راستہ صرف 2 قدم ہے، پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ دے تو دوسرا میرے تک پہنچ جائے گا، سبحان اللہ۔ تو پھر یہاں پہ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ جب تیرا کعبہ میں داخل ہونے کو دل چاہا کرے تو یہاں کر نماز پڑھ لیا کرو، یہ کعبہ ہی کا ٹکڑا ہے، تیری قوم نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس حصہ کو خرچ کی کمی کی وجہ سے کعبہ سے باہر کر دیا، سبحان اللہ۔ قربان نہ جائے، مر نہ مٹے، سجدے میں پڑ نہ جائے، کہ کیسا کہاں کتنا کراؤڈ ہے، آج تو ہمیں بیت اللہ کے راستے بند کر دیے گئے، یہ ہونا تھا۔ حتیم، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ اس امت کے اوپر احسانات کی بارش کر دی، کہ حتیم، وہ جو کہتے ہیں نا رحمت کا پرنالہ، جو وہ والی جگہ پہ ہم انشاءاللہ انسان ڈائیگرام میں بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے، کر لیں گے، وہ حتیم ہے، اور دیکھیں کتنی ایکسٹینشن کر دی، سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ نا کہ بیت اللہ کے اندر کی کیفیت، اور جب انسان اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو سوچ نہیں سکتا، وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نصیب ہوئی تھی، اور وہاں کی دعائیں ساری بتاؤں گی، فقیر ایک عجیب کیفیت، کہ یعنی وہ ہجر اسود کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ملتزم کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، حتیم کا اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب، یعنی جو الفاظوں میں یہ چیزیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، الحمدللہ۔ اور واقعی وہ چیز ملتی ہے، عجیب منظر، کہ ظاہر بیت اللہ کی اپنی ایک تجلیات ہیں، اپنے کنورات، ایک رنگ ہے، کیفیات ہیں، جو ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ حتیم میں وہ ملتا ہے، اور جیسے بچھڑا ہوا بچہ ملتا ہے تو ملتزم میں وہ کیفیت ہے۔ ہجر اسود کا ایک روب ہوتا ہے کیونکہ گناہ معاف ہوتا ہے، گناہوں کو سک کر رہا ہوتا ہے،
عجیب منظر ہوتے ہیں، عجیب ایک ایک لمحہ اس لیے بتایا نا، ایک عجیب عشق و مستی سے بھرا ہوا منظر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے فرمایا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں رکن یمانی کی طرف سے گزرتا ہوں تو مجھے ایک فرشتے کی آواز آمین آمین کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے، بس جب تم رکن یمانی کے پاس سے گزرو تو یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر، آپ کو بتا کتنی آسانی کر دی، آپ سوچ سکتی ہیں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں، قربان ہے۔ آپ نے دیکھا نا اکثر لوگ اونچی اونچی آواز میں ربنا آتنا ربنا، تو آپ کو بتائیں گے رکن یمانی کون سا ہے، جو حجر اسود سے پہلے والا کارنر ہے وہ، اور وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کیسے، ابھی بتایا تھا نا 70,000 فرشتے ہیں، اور اس کی سیدھ میں کیا ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیدھ میں سبحان اللہ قبلہ اولین، اللہ اکبر کبیرہ، تو خاص وہاں 70,000 انبیاء کی قبریں بھی، عجیب مناظر ہیں، لیکن انسان اتنا یعنی کہ لاپرواہی میں عمرہ کر رہا تھا، حج کر رہا، بیت اللہ کا حرم کا وقت اتنا لاپرواہی میں گزر رہا ہوتا ہے، فوٹو تصویریں چیزیں دروازہ کا، عجیب حالت ہو رہی ہوتی ہے، عجیب حالت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی کے قریب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور رکن اسود یعنی حجر اسود بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں کو ہائے میرے سے اتنی باتیں یاد نہیں رہتی، میں تو حیران رہ جاتی ہوں، لوگوں کو ساری میچنگ یاد ہوتی ہے، ایسی گھر کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، میں تو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہوں کہ ہوئی کیسے، اور سارا کچھ، اور شادی بیاہ ایسی ایسی میچنگ اور سیٹنگ اور چیزیں، اور کیا ان کو یعنی کہ پیش کرنے کا طریقہ، مہمان نوازی کا، لوگوں کو گھر میں بلاتی ہیں، اور صرف نہیں بلانا تو دین کا کوئی بیان نہیں کروانا، گھر گندا ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھتی ہیں کبھی اپنی، آپ سوچیں ذرا ریئلٹی آف لائف کو ایڈمٹ کریں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں اتنی باتیں کیسے یاد رہیں گی، جیسے دنیا کی ساری باتیں یاد ہیں۔ ایک 60 70 80 سالہ بھی جو گرینڈ ماں آتی ہیں، اس کو لا کے ٹٹ میں سکھا کے ساری باتیں کر دیتی ہیں، یہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ جب ہمارا دل دنیا کمینی کی محبت میں لگا، ایک ایک چیز ایبزارب ہو جاتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں کسی محفل میں جاتی ہیں، کسی جگہ پہ جاتی ہیں نا، پوری باتیں وہاں کے آ کے سنا دیتی ہیں، فلانی نے یہ کہا، فلانی نے یہ کہا، فلانی نے فلاں وقت میں فلان، مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا، مجھے یاد ہے اکثر کہ فلاں وقت میں یہ فلانی نے یہ بات کی تھی، فلانی نے یہ، تو انسان کی طبیعت ہے نا، وہ کیسے ہمیں 50 باتیں، اور وہ جی ہم حیران دینا چاہ جاتے ہیں، اور وہ منہ پہ کہہ کے چلی جاتی ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے اس کا تو یہ جواب تھا، تو اس نے تو فلاں وقت میں مجھے بھی یہ بات کہی تھی۔ تو بیٹا یہ ہوتا ہے، تو اس چیز میں اپنے دل کو دنیا سے صاف کریں تاکہ یہ چیزیں دل میں رچیں، اور جو نہیں جا رہے اپنے دلوں میں حسرتیں کریں۔ اور یہ فقیرنی نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسے ہے کہ جس کے اوپر حج فرض نہ ہوا ہو، ہزاروں لوگوں کو جانتی ہوں جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرے، زکاتیں فرض ہیں، زکاتیں ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ زمزم شریف کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور نیز روایت میں یہ بھی ہے کہ آب زمزم سطح زمین پر سب پانیوں سے افضل پانی ہے، بہتر پانی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ مبارک چاک کیا تو زمزم سے دھویا گیا تھا نا۔ اب آپ کو پتہ چلا آج کل زمزم پہ ریسٹرکشن ہو گئی، زمزم اب اصلی ملتا ہی نہیں ہے، کیا کیا کچھ ہو گیا، ایک الگ کہانی ہے۔ آپ کو بتائیے یہ بات چھوٹی بات ہے کہ زمزم پیتے ہوئے جس نیت سے آپ زمزم پیئیں گی ایسی ٹز وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی اتنا بڑا کسی کے پاس میری کیوں چیزیں ہم سے واپس لی گئی ہیں، ہم مرے ہوئے، ہمیں ہوش نہیں، ہم سارا اثاثہ اپنا ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمزم کا پانی پیتے ہوئے کہا کہ یا اللہ میں قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فقیرنی آپ کو ہر موقع کی دعا بتائیں گی اپنی زبان میں، کہ کسی کے سے پھر آپ کو عربی زبان کی وہ تو آپ کو انشاءاللہ جو جو جا رہے ہیں، جو ہمیں میسج کریں گے ایمیل، اس کو وہ والی بھی دوسری بھی بھیج دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں زمزم خوب پیا اور اپنی آنکھوں مبارک میں بیٹ ڈالا، پھر دوبارہ پیا اور اپنے اوپر ڈالا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کی فضیلت بھی ہے، اس کی برکت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ڈول کو ہاتھ میں پکڑا اور بسم اللہ کہہ کر دیر تک پیا، پھر الحمدللہ
اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر دیر تک پیا، پھر الحمدللہ، پھر ارشاد فرمایا کہ ہم میں اور منافقوں میں یہی فرق ہے کہ وہ خوب سیراب ہو کر نہیں پیتے، اور آج لوگ کیا کہتے ہیں، یہاں سے فضول کون سی، خاص طور پہ امریکہ، یورپ، اس طرح کے ملکوں سے، مڈل ایسٹ وغیرہ، چاہے جہاں پہ اب دنیا چھوٹی سی ہے، چاہے وہ کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری بھی، ماشاءاللہ پاکستان سب سے زیادہ کھانے پینے میں تیز ہے، تو کون سی چیز نہیں کھاتے پیتے، وہاں جا کے سب سے قیمتی چیز زمزم ہے، اور آج تو زمزم، اور جو یہ ادھر ادھر باہر ہے نا، یہ سارا بس، اب میں کیا آپ کو بتاؤں، اصلی زمزم بہت مشکل ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے اندر بیت اللہ کے اندر والی جگہ پہ جو انہوں نے تھرموس اندر رکھے ہوئے ہوں گے نا، تو وہاں سے پئیں، وہاں سے کوشش کریں، چاہے چھوٹی سی بوتل میں یا اس طریقے سے، باقی بس انشاءاللہ بہت سی چیزیں اس طرح سے ڈسکس نہیں کر سکتی، تو اب آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اب زمزم کا، اور کنٹینیوس کو پیا، آپ کو پتہ ہے کہ پیتے جاؤ اتنا وہ آپ کو لائٹ فیل کراتا ہے، کوئی آپ کو پھر جو ہے پریشانی وہاں پہ نہیں اٹھانی پڑتی، وہاں سب کے فریجوں میں پیپسی، کوک، سوڈے اور 10 طرح کے پکڑ کے، وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا KFC، میکڈونلڈ اور ان چیزوں کی، ایسا نہ کریں، اپنے کمروں میں زمزم کو رکھنا ہے، اور یہ اب نعمتیں بہت کم ہیں، یہ اب زمزم شاذ و ناز ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ مانگے نا اللہ سے، خوب مانگے نا، اور پہلے جب حاجی اور عمرے پہ سے آتے تھے، سب سے قیمتی تحفہ مدینہ شریف کی کھجوریں، اب یہ تو پوری دنیا میں گرو ویسے ہو رہی ہے نا، وہ نہیں، مدینہ شریف کی، اور یہ نہیں کہنا کہ جی وہ تو لوگوں نے یہ کہ اس طرح نہ کرنا بے ادبی میں، وہ آپ کو الگ واقعہ سنا، بے ادبی نہیں کرنی کسی چیز کی بھی، اور اس کے بعد زمزم کا پانی، یہ تحفہ ہوتا تھا، اور آج ہم نے پوری دنیا کے بازار، مال، شاپنگ، وہ سارے پتہ ہے، اب جب آپ واپس آتی ہیں تو چند باتیں بتاتی ہیں، جی کمرے بہت اچھے تھے، ہوٹل بہت اچھا تھا، لوگ بڑے ایسے تھے، بس سارا بس، اور یعنی جو دین تھوڑا سیکھا ہوتا ہے نا، وہ بھی نکال دیتی ہیں، وہاں پہ تو لوگ ایسے نماز پڑھے تھے، یہ کر رہے تھے، ہمیں تو لوگ ویسی سختی کرتے ہیں، تو کوئی دین میں ایسا نہیں، الٹا، یعنی الٹا نفس کی خباثت اور دل دماغ میں بھر کے آ جاتی ہے، اور یہ گفٹ، وہ گفٹ، فلانا گفٹ، انہی چیزوں میں یہ نہ ہوا تو وہ، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے، اپنے تمام اراکین اپنے حج دھیان سے کریں، بیت اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر زیارت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد اپنی آرام سے ایک وقت نکلے، 1-2 دن شاپنگ کا چیزوں کا، وہ بھی تحادو و تحابو، تحفے دینا سنت عمل ہے، اسی کے سے دلوں میں آپس میں خوشی اور محبت بڑھتی ہو چیز، لیکن یہ جو ہم نے دیکھا نا، ہر وقت بیٹھ کے ہوٹلنگ میں کھانے ہو رہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اوپر نیچے آپ جائیں گے، اس وقت تو منظر ہی عجیب ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نیک لوگوں کے مصلی پر نماز پڑھا کرو، اور نیک لوگوں کے پانی سے پیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نیک لوگوں کا مصلی کیا چیز ہے؟ فرمایا میزاب رحمت کے نیچے سے۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں کا مصلی کیا ہے؟ میزاب رحمت کے نیچے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا نیک لوگوں کا پانی کیا ہے؟ آپ سے نے فرمایا زمزم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بتاؤں گی کہاں کہاں کیسے نماز اور کس طریقے سے پڑھنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ زمزم کا پانی اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں، اور آپ یہ بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ ہے کہ ایک سنت کی نیت پھر ہم کیا کریں کہ زمزم کو لانا، پینا، اپنے ساتھیوں کو دینا سنت عمل بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر منڈوانے والوں کا جو بال بھی سر سے جدا ہوتا ہے، اس کے بدلے قیامت میں ایک نور عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بس اسے اتنے الٹے سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں سر پہ ٹینٹ میں ان کو سکھا رہے کرنے، اس کے باوجود یہاں پہ نہیں میرے شوہر نے یہ کہہ دیا۔ ایک تو سب سے پہلے یہ فارمولا اپنے دل سے نکالنا ہے، اور سب سے بڑی بات جو بچیاں، مائیں بہنیں، بیٹیاں جا رہی ہیں، آپ اپنے شوہروں کو پیار محبت سے یہ بتا دیں کہ بھی ساری زندگی میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے ساتھ جو بھی پیار محبت ہے، اب پلیز وہاں پہ جو عبادات چیزیں تھوڑا سا مجھے فری کرنا، میں انشاءاللہ میں اپنے دل کی تمنا کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا، عبادت ریاضتیں مشکلیں، وہ کہتی شوہر جائے گا تو جانا ہے، یہ کس نے کہا ہوا کہ شوہر جائے گا تو نماز ہونی، شوہر جائے گا تو عمرہ ہونا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ جب وہاں پہنچ گئی ہیں، سارا کچھ ہے، آپ اپنی مرضی سے جتنے طواف کرنے ہیں، اپنی مرضی سے جو کرنا ہے آپ اس میں کریں،
اس چیز کو وہ اکثر لوگوں نے عجیب ہی دماغ میں یہ باتیں ڈالی. یہاں تو آپ ایک کونے سے ایک بڑا سا میں آپ کو مال بتاتی ہوں، وہ یہاں سے 2 گھنٹے دور ہوتا، سب پہنچ جاتی ہیں ڈرائیو کر کے. تو 2 گھنٹے کی ڈرائیو 48 مائل سے زیادہ نہیں بنی. عجیب و غریب باتیں گئی. ٹھیک ہے شریعت کے اوپر آپ چلیں، شریعت و سنت کے اوپر، لیکن یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ نماز روزے قرآن سجدے تلاوتیں طواف کے لیے میاں چلے گا، وہ ہوٹل میں سو رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ جو بھی سیل فون اور جو بھی ان کے اپنے جو بھی معاملات کرنے دیں. آپ کو آپ کا کیا، آپ اپنی چیز کو کریں. اور یہ جو بازو پکڑ پکڑ کے چیزیں ایسے نہیں کرنا، وہ سارا بتاؤں گی آپ کو. اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مدینہ میں آ کر میری زیارت ثواب کی نیت سے کرے گا، یعنی کوئی اور غرض نہیں ہوگی، تجارت وغیرہ کی نیت سے نہیں آئے گا، وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور قیامت کے دن میں اس کا سفارشی ہوں گا. سبحان اللہ. دیکھا تو اس لیے پتا چل رہا ہے نا ابھی سے ساری نیتیں چیزیں کس طرح سے بنانی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا گیا مفہوم ہے کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا، اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے اس کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہوں گا. اور جو حرم مکہ مکرمہ یا حرم مدینہ میں مر جائے گا وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا. سبحان اللہ. کاش اکثر لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوگی، بس اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے فلائٹ کینسل کر دی، وہاں پہنچ کے آدھے راستے سے واپس آ جاتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ کی بندی کاش کوئی اتنی خوش نصیبی ہو جاتی. ہم اتنے خوش نصیب نہیں ہے کہ مکہ مدینہ میں مر جائیں گے ایمان اور احرام کی حالت میں. اگر ایسا تو سبحان اللہ اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہے ہی نہیں. ہزاروں مرتبہ ہم قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایمان اور کلمے کی موت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یا بیت اللہ یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کے ساتھ، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے جو اگر ہمیں نصیب ہو جائے. کہاں تک موت سے گھبرائیں گے. یعنی لوگ واپسی کا سفر کرتے ہیں راستے میں مر جاتے ہیں. دیکھیں کتنی بدبختی ہے، کتنی ضلالت والی موت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. موت سے انسان کیا یہ کیا جی میں بیمار ہو جاؤں گی، یہ ہو جائیں بیمار، اللہ نے اس کے اجر و ثواب رکھے. اور جس نے قبول ہونا ہے اس کے اوپر دکھ تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں تو آنی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مشکاہ شریف میں ایک اور روایت میں نقل کی جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی وہ شخص کی طرح ہے کہ جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب آپ دیکھتے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں مدینہ شریف میں کتنی پابندی لگا دی. آپ کو پتہ ہی ماشاءاللہ جو عمرہ وغیرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کیسے ریاض الجنہ کو بند کیا ہوا، کس طرح ریسٹرکشن کر دی اور کتنا مشکل کیسی عجیب و غریب حالت کر دی ہے. اور مزے کی بات یہ اب الگ عورتوں کی مسجد الگ بنانی شروع کر دی ہے. اب آگے دیکھیں ہونا کیا ہے 1-2 سالوں میں. اور تو اس لیے عزیزی بچے اللہ سے روئیں مانگیں اپنی غفلت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی کمیاں کوتاہیاں غفلت کے یا اللہ میری بدبختی میری کمی کوتاہی، یا اللہ میں نے اچھے مناسب موقع میں جوانی کی حالت میں آپ نے عزت دی تھی، مال پیسہ دیا تھا، سب کچھ تھا، میں کر سکتی تھی، میرے اللہ میرے سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی. اب یہ نہیں کہ آپ میرے شوہر نہیں مان رہی ہے ایسا بس ہر وقت ہر چیز دوسروں کے سر پہ ہم نہ ڈالیں، اپنی چیزوں کو ایڈمٹ کریں اللہ کے آگے ایسے مسکنت والے ہر وقت ایسی شکل بنائیں. عزیزی بیٹیوں اصل میں یہ ہے کہ بس اللہ کو کوئی ہماری ادا پسند آ جائے، کسی طریقے سے ہم قبول ہو جائیں. یہ شوہر گھر بار یہ کچھ کام نہیں، کسی نے وہاں کچھ بھی نہیں کام آنا نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. وہ تو ابھی ہماری قبر کی مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی تو آ کے اگلی شادی ہوتی ہے. بلکہ زندگی میں یہ کیا ہم نے ایک چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ہر انسان نے اپنی حق جو ذمہ داریاں اور جو چیزیں ہمارے پر دی گئی وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کے مطابق ہی کرنی ہے. اب مزے کی بات یہ کہ دنیا کے سارے کام کرتی ہیں اور جب دین کی چھوٹی سی بات آتی ہے اس وقت میں کبھی شوہر کو لے آتی ہیں، کبھی گھر والوں کو، کبھی اولاد کو، کبھی بچوں. یہ کیا کرتی ہیں ہم لوگ؟ اپنے آپ کو کیوں اتنا دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ حقیقت کی آنکھیں کو اپنے آپ کو جھنجھوڑیں جگائیں. دل پہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا. دل سے محبت کا نام ہی بس اللہ کی محبت ہے. That's it. کوئی آپ کی نماز کو شوہر آ کے اوپر نہیں کر دے گا کہ تمہارے دل میں اس وقت میں ہوں یا نہیں، بتاؤ. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزیں کریں کہ اس لیے بتایا گیا کہ روزہ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کا، نیتیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ محبت کوئی نہیں چھین سکتا. کوئی آپ کی محبت اللہ سے محبت نہیں چھین سکتا.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں استہ پڑھے کہ اس کی ایک نماز بھی اس مسجد سے فوت نہ ہو تو اس کے لیے آگ اور دوسرے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ شخص نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ ہمارے بڑوں کو ایک درد ہوتا تھا، ایک لگن ہوتی تھی، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، جاتے تھے، اور آج ہر چیز کو ہم بدعت ڈال دیتے ہیں۔ بدعت کی تعریف ہی نہیں پتہ، یہاں بدعت وہ ساری عقل والے بھی بدعت کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا، میں بدعت نہ کرو، تم جو ہے یہ غلط کر رہے، یہ شرک کر رہے ہو، وہ سب سے بڑی بدعت وہی ہے، اپنی مینٹور جس کے پیچھے لگ کے تو کیا کچھ خرافات ہو رہی ہوتی۔ بیٹا یہ صحیح حق والا دین ملنا بہت مشکل ہے، لاکھوں میں ڈھونڈنے سے ملے گا، اور یہ ہاتھ پہ انگارہ رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی کہ آج جہنم کی آگ سے بھی بری، دوسرے عذابوں سے بھی، اور اللہ منافق۔ اور آپ کو پتا میری اور آپ کی زندگی کیا ہپوکریسی، ذرا سا آنکھیں بند کر کے سوچیں اس وقت کیا ہم ہپوکریٹ منافقت ہے، اور منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے پہ جائے گا۔ ہم نے 2 چہرے بنائے ہوئے ہیں، دوسروں کو اور دکھاتے ہیں، گھر میں اور ہے، آپس میں کچھ اور ہے، فلاں جگہ اور ایسے ہے۔ ماننے اپنے آپ کو ہم ایڈمٹ کیوں نہیں کرتے؟ جب تک اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، کوئی غلطی کو غلطی نہیں سمجھیں گے، تب تک اس کی اصلاح کیسے شروع ہوگی؟ اور اس لیے ہم کہتے ہیں دوسرا بس یہ کر رہا ہے، دوسرا یہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو میں اور خدا کے لیے صرف اپنے آپ کے اوپر نظر رکھیں۔ کون کیا کر رہا ہے کرنے، میں سیدھی ہو جاؤں، میں سیدھی ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے گھر یعنی میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ اللہ سوچے ذرا، آپ کے دل میں ایک گدگدی نہیں ہو رہی ہے، احساس اور ایک دقت، اور وہ نہیں ہو رہا کیا عجیب چیزیں، کیسا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ منظر دکھا دیے، یہ سب کس کو ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملا، اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم ذبح کرتے ہیں، اسی کو ہم سیکھنا سوا۔ آج سنت نمازوں میں بھی سنت موقدہ غیر موقدہ چھوڑ دی ہم نے، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل کا ثواب عمرے کے ثواب کی مانند ہے۔ تو اس کی تفصیل بھی سیکھیں گے، ریاض الجنہ میں کیسے دعائیں مانگنی، اللہ کرے وہ نسبت تمام جو پلر ہے، ستون ہیں، ان کی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد، جبل احد ہم کو محبوب رکھتا ہے، اور ہم احد کو محبوب رکھتے ہیں۔ نیز فرمائے کہ یہ پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث مبارکہ کی قدر جب میں اس دفعہ عمرے میں تھی ابھی، تو اس وقت مجھے عجیب کیفیت ہوئی کہ جب پتہ چلا کہ سعودی حکومت احد پہاڑ کو توڑ کر وہاں پہ مستشفیٰ بنا رہی ہے، اور انہوں نے ابھی چھوٹی سی انٹرنل خبر اڑائی تھی اور میں وہیں پہ تھی، اور پھر بڑا سٹیپ لینے۔ تو آپ سوچیں تو صحیح، اپنی سوچتی تھی کہ یا اللہ قربان جائیں، آپ نے احد کی یہ سعادت رکھی، یہ ہمارا ٹیسٹ تھا، ہماری آزمائی تھی۔ احد پہ ہم جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں غزوہ احد و تمام تفصیلات اور ساری چیزیں آتی ہیں، اور پھر الحمدللہ ہم سیکھیں گے کہ یہاں تک وہ جعلی فتنہ بھی نہیں پہنچے گا، فلاں فلاں تفصیلات بھی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرچ کے بقدر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک سفر میں اپنے ساتھیوں کی جو جائز ضروریات پر خرچ کرنے سے ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ گنجائش کے مطابق خرچ کر کے اپنے اجر و ثواب کو ہمیں بڑھا دینا چاہیے۔ تو اب یہ ہے بات، یہ پتہ چلی کہ ہم لوگ اس لیے وہاں پہ دیکھیں مہمانی کرتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں نا ہم ساتھیوں میں، یہ ساری چیزیں تو جب اکٹھے حج عمرہ ہو تو پھر آپ سیکھیں نا کہ ایک دوسرے کی دعوت کرنا، اور کس نیت سے، اور پھر بیت اللہ کے دروازے کے باہر بیٹھ کے کہ ایسے اللہ کے در کے مانگتے ہیں۔ ایک تو ہوتے نا ویسی باتیں کر لینا جی میں نے اتنا دے دیا تھا، وہ ایسے نہیں ہوتا، جتنا تم نے کروڑوں بھی دے دیا تو اس میں نہیں آنا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کے اندر کی آگ لگی ہوئی ہے، اور جس محبت اور درد کے ساتھ آپ یہ معاملات کر رہی ہیں، اس لیے مدینہ شریف میں کوئی دعوت دے اس کو ٹھکرانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا نا ماشاءاللہ سے بانٹ رہے کر رہے تھے، تو اس دفعہ وہ چیزیں بھی ختم کروا دی انہوں نے۔ اب آپ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اب پتہ نہیں ہونا کیا ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں کعبہ ہے، اب ہے کیا، اب پہلے اس کی مین چیزوں کو دیکھ لیں۔
اور یہ چیزوں کی کیفیت، محبت، حقیقت اور ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اب جب آپ آج پہ نہیں جا رہی تو جی نہیں، یہ تو ہمیں ہر وقت ہی ہونا چاہیے. وہ دل منافقت والا ہے جس کے دل کے اندر یہ تڑپ اور لگن نہیں ہے، اس کے دل کے دھڑکنے کا فائدہ کیا ہے؟ کعبہ کا ایک نام بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذاتی تجلیات کا وہاں پہ ورود ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم اینٹ گارے پتھر پہ تو نہیں جاتے. اب تجلیات ذاتیہ ہمیں کیا پتا کہ یہ تجلیات کیا ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند فرمایا اور اپنی تجلیات یہاں پر خصوصی تجلیات ذاتیہ نازل فرمائی. اس لیے اس کو بیتی کہا. بیتی جیسے کہتے ہیں نا یہ چیز بس آپ سب لے لو، یہ میری، میں بس یہ نہیں دینی. میں اللہ اکبر کہہ دیں تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا یہ کہہ دینا کہ بیتی یہ میرا گھر ہے. تو کتنا بڑا شرف دیا اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلی تمنا یہ ہوتی کہ انسان اپنے محبوب کو دیکھے، اس سے بات کرے. محبت اس سے بات کرنے کا تقاضا یقیناً کرتی ہے. اس لیے تو عزیزی بیٹیوں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تو دیکھنے کا تقاضا کیا، اور دنیا کے محبوب بھی یہی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ منظر لگایا. ہر کہنے والے نے کیا کہا، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بندے کا دل چاہتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں ڈوب کر کہہ دیا تھا ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، اس میں کیسے آپ مجھے دیکھ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں سے اپنی تجلی فرمائی تھی اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا نور کیسا ہوگا. وہ تجلیات کا نور اللہ رب العزت نے بیت اللہ پر عطا فرمایا اور اس کو اپنا گھر بنائے. میرا گھر ہے، اس لیے تو ہم کھنچتے چلے جاتے ہیں، میگنیٹک پاور ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجلیات کو کم کرتے ہیں، ورنہ تو ہم میں سے کوئی بیت اللہ کو چھوڑ کے نہ آ سکے، کوئی نہ آ سکے، کوئی ہم فدا نہ کر سکیں اس کو. چنانچہ جب انسان اپنے محبوب کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کی متعلق چیزوں کو دیکھ کر اسے سکون ملتا ہے. دیکھیں ماں کا بچہ فوت ہو جائے تو اسے اس کے کمرے میں آ کے اس کی چیزیں کپڑے دیکھ کر اس کو بڑا سکون ملتا ہے، اس کو یاد کرتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ، ہم دنیا کی آنکھوں سے تو اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن اگر اسی گندے دل کے ساتھ چلے گئے، اسی طرح گناہوں میں لت پت نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گئے تو عزیزی بیٹیوں وہاں پہ بھی اللہ کا دیدار اور وصلہ نصیب ہوا تو کیا پایا. ایک دنیا کی زندگی 1-1.5 منٹ کی زندگی ہے. کیوں ہم حقیقی ہمیشہ کی ابدی خوشیاں، زندگی، سکون، اللہ کا دیدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز و نیاز ملاقاتیں، انبیاء علیہ السلام کی امہات المومنین بنات المومنین، کیا وہ منظر ہے، کیا وہ بہاریں، کیا وہ جنت کے نظارے ہیں. کبھی سوچ کے وہ لطف آتا. تبھی تو اللہ والے ہر چیز کو سہ جاتے ہیں. اس لیے اللہ والی بنے، نیک بندیاں بنے، اپنے دلوں میں ایک غم، ایک تڑپ، ایک رگن رکھیں. تب انسان بڑے غم پی جاتا ہے، بڑے دکھ سہ جاتا ہے، بڑے بڑے صبر ہو جاتے ہیں. تبھی تو یہ فرمایا یہ بڑے ہمت اور حوصلے والوں کا کام ہے. قرآن کیا کہتا ہے، بس صبر کرو، بڑے حوصلے والے. تو اسی کا تو بدلہ اللہ ہے. تو اس لیے عزیزی بیٹیوں اپنے اوپر یہ ہم کہتے ہیں پہلے دنیا بنے پھر میں بنوں گی، پہلے شوہر بنے پھر میں بنوں گی، ایسا کیوں کرتی ہیں؟ خود بنی ہوتی تو آج ہم نے اپنی اولاد بھی بنائی سواری ہوتی، اپنی نسلیں بھی تباہ کر دی ہم نے. بالکل اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے، اب ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں؟ تو 2 چیزیں ہیں جو اظہار کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک عشق اور دوسرا مشق. آپ دیکھیں خوشبو کہیں بھی مشق ہو تو خود بخود پھیل جاتی ہے نا، اس کے لیے وہ خود بخود پھیلتا شروع ہے. عشق بھی اسی طرح اظہار چاہتا ہے، جب بھی کسی کے دل میں ہوگا وہ چھپا نہیں رہ سکتا عزیزی بیٹیوں. اس لیے تو اللہ والوں کی محبت کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے ایسی، تو اس لیے تو فرمایا کہ صحابہ صحابیات کی واقعات پڑھیں، عورتیں مردوں سے بہت آگے نکل گئیں، بہت آگے ہیں مرد. ہر مرد کے پیچھے عورت ہی کا ہاتھ ہے.
یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کی اچھائی یا برائی میں ہر بڑے، بس اللہ تعالیٰ نے نبوت یا پھر آگے سے خلافت کا درجہ مردوں کو اس لیے دیا کہ عورتیں کی پھر مشکل ہو جانی تھی، لیکن عورتیں مردوں سے آگے ہیں ولایت کے درجات کے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کہ عورتوں کے اوپر ذمہ داری کا بس بوجھ کم ڈالا، اصل میں تو نسبت کا مل جانا یہ چیز ہوتی ہے، بس اسی میں مردوں کو ایک بوجھ دے دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو بس یہ اکٹھا کرو، لیکن اصل نسبت ہوتی ہے اور جو عورتیں جلدی حاصل کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے دل میں یہ عشق ہوگا وہ چھپا نہیں رہ سکتا، تو مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت تھی تو عشق ہے نا، تو اس کا اظہار کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تو وہ ذات ہے جس کی کوئی ایک ڈائریکشن تو نہیں ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی دیکھیں گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مشرق مغرب شمال جنوب، اس لیے فرمایا کہ میں نے احسان کیا، اللہ فرماتے میں نے احسان کیا اپنے بندوں کے اوپر کہ میں نے ایک جگہ کو متعین کر دیا کہ یہ میرا گھر ہے، چنانچہ جس کو ہم آج کیا کہتے ہیں بیت اللہ، یہ اللہ کی تجلیات کا محور ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں اینٹ گارے اور پتھروں کا تو آپ پھر ہم میں اور بت میں اور انہوں میں کیا فرق ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب کو یہ نہیں ہوگا کہ یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے جھوٹے بیت اللہ بنانے شروع کر دینے، جگہ جگہ آپ کو پتہ یہ ہونا تھا، تو اللہ اکبر ایسے نہیں کرنا۔ اب یہاں کیا ہے کہ جو اندر اس کو دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے ساتھ ہم نے کیسے جانا ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے یہاں پر بیت اللہ کو بنوایا، پھر آدم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر عمارت کھڑی کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے اسی پرانی بنیادوں پر پھر گھر بنوایا، اور اس کا تذکرہ ہم نے قرآن پاک میں پوری تفصیلات کے ساتھ پڑھ لیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اس کو آباد کرنا، اس کو چلانا، اس کے لیے دعائیں مانگنا۔ تو بیت اللہ اللہ کا گھر، تو جتنی مساجد بنتی ہیں فرمایا یہ اللہ کے گھر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت رکھی نا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے پھر اس کے لیے یہ نہیں ہوتی کہ ایک بنا دیا، اس کے لیے کیا تھا، رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسول، اللہ اب اس کو آباد کرنے والا بھی بھیج دیجئے۔ اللہ نے کیسے اسماعیل علیہ السلام سے آگے پھر سلسلے کو شروع کیا، اور سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ نسبت ہم تک چلی۔ لیکن جو بیچ میں منظر آیا وہ کیا تھا کہ وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو واقعات قدم قدم کے واقعات کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جب وہ واقعات اس کی حقیقت آپ کے دل دماغ میں خود بخود اللہ تعالیٰ کی خاص ہر موقع پہ ایک تجلیات آپ کے اوپر آئیں گی۔ جب آپ خالی کریں اچھا صحیح کرنے یہ کرنا وہ کرنا، تو کیا آپ کو کیفیت ملنی، آپ ان مناظر، ان کیفیات، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق، وہ مائیت کبریٰ، وہ نسبتیں، وہ دیکھو اللہ نے وہ کیسے منظر بنایا، کیسے چیز کی اور کیسے ہمارے پر لازم کی، وہ دیکھو نا کہ اللہ پیچھے بیک ہینڈڈ سٹوری میں چاہتے کیا تھے ہم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں یہ جو بنایا کیسے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں تھے کہ فرمایا اپنے بیٹے، اور یہاں پہ لوگ آج بڑی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر باتیں کہ بیوی کو بچے کو ایسے کہ وہ ہمارے پاس یہ مسلمانوں کی باتیں کر رہی ہیں، تو اللہ نہ کرے ہمارے پر وہ وقت آج بہت مشکل ہے ایمان بچانا۔ اس لیے عزیزی بیٹیوں اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ، اپنی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان چیزوں کی حقیقت کے تذکرے کریں، بالکل ختم ہو جانا ہے۔ ہر وقت یہاں بیٹھتی دنیا کے تذکرے، لوگوں کے تذکرے، دنیا کے والوں کے تذکرے، کیا ہو گیا ہمیں؟ تو فرمایا اپنے بیٹے اور اپنی جو گھر والے ہیں ان کو جا کر میرے گھر کے قریب آباد کر دو۔ اب اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ بھیج دیا، وہاں چھوڑا، یہاں پہ آپ کو پتا کچھ بھی نہیں تھا، اور جب چھوڑ کے جا رہے ہیں ویران جنگل، کالے پہاڑ سناتے، اب آپ اس تصور کو یاد کریں ایک ماں کی حیثیت سے، ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے، یہاں گھر کی سہولت میں ساری گروسری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، اور ہر وقت منٹ منٹ پہ فون کال کے اوپر ہوتا ہے، ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اور 10 لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہماری زبان سے شکوے ختم نہیں، اور ہم کہتے ہیں نکل گیا خیر دین پہ ہو گیا، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، چاہے مرد ہیں عورت دونوں طرف یہی معاملات ہیں۔
یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اب بی بی حاجہ صابرہ کو جب چھوڑے ہیں اور پھر واپس جا رہے ہیں تو اب حیران ہوگی بی بی حاجہ صابرہ، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا کہنا کچھ نہیں، خاموش. پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے ہیں؟ خاموش. وہ بھی سبحان اللہ محبت والی تھی نا، تربیت والی تھی، اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی نا، مزاج بھی سمجھتی تھی. جب تیسری مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا اور سوال کو ڈائریکشن چینج کر، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یوں انگلی اٹھا کے کر دیا. اللہ اکبر. ایک دم بی بی حاجہ صاحب فرماتی پھر تو ایسے ایک محبت کی جیسے ایک باقاعدہ طور پر ہم ایک ویوز نہیں اندر انٹر کرتے، یہ محبت کی بھی وہ ویوز ہوتی ہیں تجلیات کی. تو وہاں ایک دم ایسا توکل تھا بی بی حاجہ صاحب، ایسا یقین کامل تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا. ایک دم فرمانے لگی اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو تب میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا پیاری بات کر دی. کیا میرا اور آپ کا یقین ایسا ہے؟ اب یہ واقعات اگر پتہ نہیں ہوں گے تو صفا مروہ کی صحیح میں کیا کریں گے؟ وہی ادھر کی چیزیں ایسے منہ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، ایسے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دل ہوتا ہے جو ہر وقت اس کے اندر کرنٹ کا آنا، کنیکٹڈ ہونا، ان کیفیات کے ساتھ لگنا. کیوں یہ منظر بنائے ہیں پھر؟ تو یہ دیکھیں بات تو بڑی مختصر کر دی بی بی حاجہ صاحب نے. اگر ہم اکیلے ہیں، اکیلے کمرے میں بند ہوں، لائٹیں بھی جل رہی ہوں، پھر بھی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. اور پھر رات کے وقت میں شوہر کہیں آگے پیچھے ہو جائے، جی نہیں شادی، یہ بڑا ڈر لگ رہا ہے. تو وہ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہاں پہ کیا تھا؟ بہت بڑی آزمائش تھی. دودھ پیتا بچہ تھا اور وہاں پہ کوئی چیز وہاں پہ نہیں ملی تھی. اب کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ نہ کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے غیر عزیزہ انوادی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل تھا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس سے مشاہدے کی خلا، آج ہم کہتے ہیں نا دلیل دکھاؤ، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. جو میں نے اور آپ نے الحمدللہ اس ایمان کو فالو کرنا ہے. جیسے پھر انسان کے اوپر بڑے بڑے غموں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا صبر شکر آتا ہے سبحان اللہ، اور فوراً پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں. صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کیسی کیفیت نصیب ہوتی ہے. آپ دیکھیں بچے کو جب دودھ نہیں مل رہا تو ماں کی کیفیت کیا ہے؟ چند دن آتا رہا، بالآخر اب پریشان ہوگی. اب جو ہے پریشان ہوئی جب بالکل بھی بچہ رو رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب دیکھیں کہ وہ پریشان ہے، بچے کو پتھر کے قریب لٹایا، خود پانی کی تلاش میں نکلی. ڈر بھی تھا کہ پیچھے سے کوئی درندہ نہ آ جائے جو بچے کو نقصان نہ پہنچانے. چنانچہ انہوں نے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا. اور جو ہم وہاں پہ جائیں گے نا ملین اخضرین، اب سبز لائٹیں وہاں پہ انہوں نے لگا دی ہیں نا، تو آپ انشاءاللہ اس میں بھی پکچر میں بھی بعد میں دیکھیں گی. تو ان کو ملین اخضرین وہ یہاں سے دیکھ رہی تھیں. تو یہ ٹیلے نما دو پہاڑ تھے. ایک پہاڑی پر چڑھے اور ذرا دور دیکھا کہ کوئی سبزہ نظر نہیں آیا، کوئی چیز نظر آئی. تو میں دیکھوں ذرا کچھ نظر آئے، میں پانی لے آؤں، لیکن نظر نہیں آئے. پھر اتری تو دوسری پہاڑی پر جانے لگی. جب درمیان میں ایک ایسی جگہ آئی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. اب ماں تھی نا، اب ایک دم بچہ نظروں سے اوجھل ہوا، تیز دوڑ لگا دی. کیونکہ بی بی حاجہ صابرہ کو ڈر لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو بی بی حاجہ صابرہ کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حج عمرے کا امپورٹنٹ رکن بنا دیا. سبحان اللہ. اور مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ اس کے پیچھے ہم عورتوں کے لیے نصیحت کیا ہے. اس لیے جب صفا مروہ کی صحیح ہوتی ساری دعائیں عورتوں والی ہوتی. وہاں کی دعائیں ساری بتاؤں گی کہ کس کس کے لیے کیسے ہم عورتوں نے خاص دعائیں کرنی ہے. تو ملین اخضرین یہ وہ جگہ ہوتی ہے، یہاں سب دوڑتے. عورتوں نے نہیں دوڑنا ہوتا، مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے. اور وہ صرف اس سنت کو صفا مروہ میں جو یہ صحیح کی سنت جو بی بی ہاجرہ سے ہے اس کو پورا کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیونکہ وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہاں پہ ایڑیاں رگڑ آتا ہے.
جب انہوں نے پاؤں مارا تو اللہ نے رحمت کر دی، اس کے پاؤں سے اللہ نے وہاں پہ زمزم کو جاری کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اسی زمزم کو مکہ مکرمہ کی آبادی کا سبب بنا دیا۔ تو پھر پورے واقعات ہمارے سامنے آ گئے۔ تو حاجرہ صابرہ نے جب واپس آ کر دیکھا تو انہوں نے پانی کو روکنے کی کوشش کی، وہ رکتا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا زم زم، یعنی رک جا رک جا، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک چشمہ بن گیا، اب یہاں سے پانی ملنے لگ گیا، تو لوگ آہستہ آہستہ آباد ہونے لگے۔ تو سبحان اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آبادی کا یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے منظر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والے، اس کی جو منظر، اس کی حقیقت بہت گہری ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ علماء نے اس کی بڑی جوابات میں لکھے ہیں کہ بادشاہ کا جو محل اور دربار ہوتا ہے اس سے بادشاہ کی جلالت شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت ایسی آباد جگہ پر اپنا گھر بنا دیتے تو اس کے جمال کا اظہار تو ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی جو ہے کسی اور جگہ کا تقاضا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر سبحان اللہ اس چیز کو پسند فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور کبریائی ظاہر ہوتی تھی۔ تو بے اختیار انسان پھر پکار اٹھتا ہے سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ یہ منظر لگایا۔ اس کے بعد جو ہے کعبۃ اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سیکھیں تاکہ پھر جب ہم عمرہ سیکھیں تو آپ کو اس کو مزہ آئے۔ اللہ نے اس کے لیے کون سا رنگ پسند فرمایا؟ دیکھیں کالا رنگ، پتھر لگا تو بھی کالے رنگ کا، اوپر غلاف پہنایا تو بھی کالے رنگ کا، سبحان اللہ۔ یہ پرانی باتیں ہیں اور آج سائنس ترقی کر گئی۔ تو آج دیکھیں قربان جائیں جتنی سنت مبارکہ ہیں آج سائنسی تحقیقات انہی کے اوپر ہو رہی ہے۔ دین سائنس کا محتاج نہیں ہے، سائنس دین کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ دنیا کے محتاج نہیں، لوگوں کے، دنیا لوگ اللہ کے محتاج۔ دیکھیں وہاں سبحان اللہ، وجہ کیا کہ پتہ چلا کہ ہر چیز روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو رنگ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہی رنگ نظر آتا ہے۔ یہ سبز ہے، یہ سرخ ہے، یہ فلاں فلاں جو بھی، تو پوری روشنی کو ریفلیکٹ کرے، وہ ہمیں سفید نظر آتی ہے۔ روشنی کے رنگ سب مل جائیں تو سفید ہو جاتے ہیں، اور جو سب کو جذب کر لے، ایبزارو کر لے، وہ کالی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، کالا رنگ پسند کیا۔ جو اللہ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں وہاں پہ، یہ ایسا مقام ہے جو اس تمام تجلیات کو جذب کر لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے آج بلیک روز بھی ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، انسان دیکھ کر بھی حیران ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کیسا بنایا۔ تو بنانے والے خلیل اللہ، آباد کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حفاظت کرنے والا خود اللہ۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے محل بنائے، بڑی پرکشش عمارتیں بنی، سب گر گئیں۔ یہ اللہ کا ایسا گھر اتنا سادہ بنوایا کہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حدیث مبارکہ کے ذریعے سے قیامت کے قریب اس کی تفصیلات بتائیں وہی ہوگا۔ یہ اللہ کا ایسا گھر ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تھے، اور دل میں یہ تمنا ہوتی تھی کہ اللہ اس جگہ کو قبلہ بنا دیجئے۔ اتنی محبت بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہم اس وقت محبت کی نظر سے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ہم نے آپ کی تمنا کو پسند کیا، ہم نے پھر اس گھر کو قبلہ بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس قبلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جو جگہ ہے ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح کے قبلہ اول جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوتی تھی، مگر بیت اللہ کو درمیان میں لے لیتے تھے تو قبلہ تعین جمع ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے آپ کو بتایا نا یہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے وہیں پہ جا کے بیٹھنا ہے، وقت گزارنا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سب سے زیادہ تجلیات خاصہ کا ظہور اس کے درمیان میں ہوتا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔
اور پھر جو ہے باب عبدالعزیز سے جب انٹر ہوں گے تو اس کے بالکل اترتے سیڑھیوں سے نیچے یہ جگہ بنے گی جو آپ کو بتائیں گے، سبحان اللہ، سیدھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تجلیات، پھر سیدھا بیت المقدس کی، اور وہیں پہ بتایا 70,000 انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا ظہور، جتنے ہمارے ائمہ کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح ساری جو تفصیلات آتی ہیں وہیں پہ جا کے بیٹھتے تھے، اور انہیں بڑی گہرائیاں اور باتیں اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے سبحان اللہ، جیسے ایک قندیل جلتی ہے، پروانے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، تو یہ بھی نور کی ایک قندیل ہے، یہ روشن ہے، ظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس اللہ کے گھر کے ساتھ ہر ایک مومن کو محبت ہونی چاہیے، ہر ایک کو، ہر ایک، اور اگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے محبت نہیں ہے، وہ پھر مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایک میگنیٹک خاص پاور رکھی ہے، یعنی اپنی خاص تجلیات ہے۔ جیسے لوہا مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے نا، تو یہ ہر حال میں جو کلمہ پڑھ لیا، جس کی نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے دل میں ضرور اس گھر کی زیارت کی تمنا ہے، جی چاہتا ہے، چاہے میں غریب ہوں، امیر، پڑھا لکھا مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مجھ سے پوچھا کریں یہ کیا کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ زندگی میں اپنا گھر تو دکھا دے، اصل میں دل میں تمنا ہوتی۔ تو اس لیے اپنے دل کے دکھ غم جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ سنانی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہم نے وقت کیسے گزارنا ہے، اس کی تفصیلات بھی ہم نے دیکھنی ہے، محبت کے ساتھ کس طریقے سے وہاں پہ ایک ایک لمحے کو ہم نے قیمتی بناتے ہوئے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے یہ سب سے پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو بیت اللہ کے گھر کا نام ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو چادر چڑھی ہوتی ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں گے کسوۃ الکعبہ، وہاں پہ اس کی فیکٹری، آج لوگ سیر کرنے کے لیے ادھر ادھر تو وہ وہاں پہ بھی جاتے ہیں، یہاں یہ اس کو کسوۃ الکعبہ کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ کعبے کا غلاف بنایا جاتا ہے، اور یہ کیا، یہ سمجھیں بیت اللہ کا احرام ہے، یا دوسرے سمجھیں بیت اللہ کا جیسے حجاب ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے ذرا آپ ذہن میں رکھیں نا، ایک حکمت تو یہ کہ جب انسان بیت اللہ شریف کے قریب جاتا ہے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگتا ہے، تو عزیزی بیٹیوں، انسان کے دل میں فوراً ایک رقت اور احساس ہوتا ہے کہ میں جو ہے اپنے محبوب کی چادر کے کونے کو پکڑ کر اس سے لپٹ کر اپنی دعائیں، اپنی فریادیں کر رہی ہوں اور اپنے دل کے غم کہہ رہی ہوں۔ اتنی یکسوئی انسان کو ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غلاف کعبہ کو پکڑ اسی طرح دعائیں مانگا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور دوسری حکمت یہ کہ اللہ رب العزت نے حسن کو ہمیشہ پردے میں ہی رکھا ہے، یہ قانونی فطرت ہے، اس لیے تو پردہ، حجاب، ہمارے پر لباس اور یہ تمام چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے حسن کے لیے پردے کو پسند فرمایا۔ اللہ، تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات، انوارات کو اس طرح کھول دیتے تو ہماری تو آنکھ کو تو قابو میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم پکڑتے اور دوبارہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، تو لپٹ لپٹ کر آپ دیکھیں بیت اللہ کے ساتھ، اس کے غلاف کعبہ کے ساتھ محبت والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کس قدر آنسوؤں کی ایک لڑی ہوتی ہے، مانگنے والا مانگتا ہی رہتا ہے، اور نہ مجھ کو نہ اپنا ہوش، نہ دنیا کو ہوش ہے، بیٹھے ہیں مست ہو کہ اللہ آپ کے خیال میں، تاروں سے پوچھ لیں میری روح داد زندگی، راتوں کو جاگتے ہیں اللہ آپ کے خیال میں۔ تو اس لیے دیکھیں اس کے بعد پھر کیا بنایا، وہاں پہ مقام ابراہیم کی ایک جگہ بنائی، وہ کس طریقے سے، اصل میں جبرائیل علیہ السلام نے جب نماز کا حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانا بھی سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے وہاں نماز سیکھی، پھر جب نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہوتی تھی۔ تو یہ نماز کا منظر دیکھ کر وہ قریشی سردار بہت متاثر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی یہاں بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا۔ تو اس لیے جب ہم جائیں گے نا وہاں پہ انشاءاللہ بیت اللہ میں، تو بیت اللہ کی جو چار دیواری، اب جہاں پہ بیت اللہ کا دروازہ ہے
آپ کو انشاءاللہ العزیز بیت اللہ کا جو دروازہ یہ جو اس میں ایک تصویر نظر بھی آ رہی ہے، اس دروازے کے ساتھ آپ آگے جیسے اینٹی کلاک وائز طواف کی طرح آپ چلنا شروع کریں گے نا، بیت اللہ کے دروازے کی طرف کو جب طواف اس طرف کو کرتے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو 5 پتھر نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے 5 یہ پتھر لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز پڑھی، تو کوشش کرنی چاہیے وہاں موقع ملے تو وہاں 2 رکعت ہم نے نفل پڑھنی ہے۔ یہ فقیر نے جب جن سب کو لے کے گئی، سب کو بتایا کیا، نمازیں پڑھائی کی ہیں، ہم مشکل نہیں ہوتا، آپ آرام سے نا جب طواف کر لیں، طواف کی طرح چکر لگاتے لگاتے پہلی لائن سے، اور وہاں پہ سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا نا بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ نا وہ ساری جگہ یہ ساری چیزیں آپ کو پتا اسی سائڈ پہ ہی ہے نا، آپ جب تصویر میں بھی دیکھتی ہیں کرتی ہیں تو وہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ جو آپ نے پہلے تصویریں دیکھی، انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا تو عمرے کا جب سکھا کر رہے ہوں گے نا تو وہ ساری چیزیں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو بہرحال بیت اللہ کے دروازے سے جب آپ طواف کریں تو اسی سائڈ پہ یہ دونوں جگہ نظر آنی۔ پہلی تو یہ ہے کہ جہاں پہ نماز ہمیں وہاں پہ ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز پڑھنی یہاں سکھائی، میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ رہی ہوں، مجھے بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنا اللہ سکھا دیجئے۔ اے اللہ مجھے حضوری والی نماز کا خشوع، اللہ نماز کا خضوع مجھے عطا کر دیجئے۔ اے اللہ مجھے مقام احسان والی نماز عطا فرما دیجئے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اے اللہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ مجھے میں زندگی میں ایسی ہی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجئے کہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، اور اگر میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تو کم از کم اتنا تو میرے دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ایسی نسبتوں والی، محبت والی، مقام احسان والی اور مقام معراج والی نماز نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش کہ ہمیں یہ نسبتیں، یہ چھوٹی چیزیں، ایک ایک لفظ کے پیچھے بیٹی اور گہرائی بہت، یہ تو ویسی دعا مانگیے۔ اب دیکھیں نا انسان کی نیتیں ہوتی ہیں جو پہنچ نہیں، تو اب آپ کے دل میں تڑ میں آپ کو واقعات موقع ملا تو ایسے واقعات سناؤں گی جن کو اللہ نے عجیب و غریب انداز سے بھی حج کروایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وہی نسبت عطا کر دی جو کبھی وہ حج پہ گئے بھی نہیں، اور سب لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہاں حج کرتے ہو، اور اس فقیر کے اپنے ساتھ کئی دفعہ ایسے واقعے پیش ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ آپ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن میں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نسبتیں عطا کر دیتا ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ نسبت ہی تو چیز ہے، اصل چیز جو بیت اللہ کے ساتھ کیا چیز ہے، اینٹ گارا پتھر تو کچھ نہیں ہے، نسبت یہ ہے جو اینٹ بیت اللہ کے ساتھ لگی اس کی عظمت ہے کہ ہم پیشانیاں لگاتے ہیں، کیسے روتے ہیں، مانگتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی یہ نسبتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں عزیزی بیٹیوں۔ تو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہجر اسود کا تحفہ دے دیا۔ بس یہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم انشاءاللہ العزیز، امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سن لیجئے پھر انشاءاللہ العزیز آگے، کیونکہ یہ محبت کی چیزیں ساری اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے ہجر اسود کو اتارا، اور اس ہجر اسود کو بیت اللہ کے کونے پر لگوا دیا، اور وہ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی من و سلوہ آیا، مائدہ آیا، اللہ وہ اپنے کھانے پہ ناز کرتے تھے جو کچھ عرصے کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کیسی پیاری پیاری نعمتیں اتار دی، ہجر اسود کو اتارا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہجر اسود کو بوسہ دیا، اب بوسے سے نسبت مل گئی، اللہ اکبر کبیرہ، ایک تو آسمان سے اتری چیز، اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے نے اس کو نور علی نور کر دیا۔ اس لیے آج پوری امت اس بوسے کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہجر اسود کو بوسہ دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ہجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دے کر کیا کہتے ہیں کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ ہجر اسود پر، وگرنہ کام کیا تھا ہم مسلمانوں کو پتھر سے، یعنی ہم کس لیے ہم ان کو بوسہ دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اس کی نسبتیں بتا دی، ورنہ ہم اینٹ پتھر اور گاروں کو تو پوجنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کی شان بڑھائی۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا ہے کیا، حدیث مبارکہ میں آتا کہ یہ ہجر اسود دنیا میں اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے۔ اس پر بھی محدثین نے تفصیلات لکھی۔ روایت کے مفہوم میں ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ مل سکا، اگر اس نے آ کر بیت اللہ کے اس پتھر کو یعنی ہجر اسود کو بوسہ دے دیا تو اس کو اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ یہ اتنا
اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا عمل ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا اور اس نے حجر اسود کو چھو لیا یا بوسہ دے دیا، اس نے گویا اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آج دیکھیں کسی کام کو ہم نے سیو کرنا ہو تو کیا ہوتے ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز بنتی ہیں، کیمرے ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنی مختلف چیزوں کو سیو کر لیتے ہیں۔ اب جیسے امیگریشن وغیرہ ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو پاسپورٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں، ایک تو ذرا سے کیمرے سامنے آ جاتے ہیں، ہر چیز ہماری سکین ہو جاتی ہے، سیف ہو جاتی ہے۔ اس طرح عزیزی بیٹی بالکل ذرا توجہ سنیے، حجر اسود انسان کے دل کے حالات اور کیفیات کو سیو کر لیتا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے جس حالت میں ہم قبر اور آخرت میں اٹھیں گے، وہ جب حجر اسود کی اس جگہ سے گزرتے ہیں وہ مومن کی، جب اس وقت میں ہم استلام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو حالت ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پورا وہ منظر کیا، جب تو انسان اپنی حالت کو اس وقت دیکھے کہ کیا ہوتی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 2000 لوگوں نے ایک دن میں بیعت کی، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے پر بیٹھ کر، یہاں حجر اسود ہے، پوری قوم بالکل حجر اسود کے سامنے تھے، یہیں بیٹھ کر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ تو اگر ان لوگوں نے اسی جگہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے عزیزی بیٹیوں کہ ہم بھی حجر اسود والی لائن کے ساتھ پھر کیا کریں کہ سبحان اللہ اوپر 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں اور دعا مانگیں، اے میرے اللہ، تیرے محبوب کے ہاتھوں پر ایک وقت قریش مکہ نے آ کر توبہ کی تھی، میں اس امت کے گناہ گار سی بندی ہوں، اللہ جیسے وقت میں پہنچی ہوں کہ جب کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں، میں بھی اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی اس ویڈیو کیمرے کے سامنے جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں، جو آپ کی رحمت کا دایاں ہاتھ ہے۔ اے اللہ، میں بھی یہیں پہ ہوں، آج سچے دل سے توبہ کر رہی ہوں، اللہ میری اس توبہ کو قبول کر لیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کریں گے۔ اور یہ ہمارے بڑوں سے یہ نسبت چلی، بہت احتیاط سے وہاں بیٹھ کے سجدے میں پڑھ کے اس پٹی کے پیچھے جا کے 2 رکعت اسی طریقے سے توبہ کرنی ہے، اور پوری ہمارا ویڈیو کیچ اپ ہو رہی ہے اور دل کی جو حالت روز محشر میں وہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت خطرناک ہے۔ جیسے آپ کسی برج سے یا کہیں غلط جگہ سے گزر جائیں، آپ کی فوراً گاڑی کی پکچر بن جاتی ہے نا، وہ چیز ایز اٹ از سیف، تو ہماری وہ کیفیت ایز اٹ از سیف، بڑی احتیاط کی جگہ، بہت احتیاط، عجیب طریقے سے وہاں سے مانگا جاتا ہے۔ تو اس لیے جی بیٹیوں، یہ دل بنانا پڑے گا، یہ محبت کے سفر ہیں۔ تو ایسے نہیں ہے کہ او جی آپ جان نے تو یہ نہیں بتایا، یہ کیا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 5 منٹ میں نے آپ کو عمرہ کا بتا دیا، یہ کر لیں، وہ بات نہیں، اصل میں ہونا کیسے، یہ بات ہم نے دیکھی۔ تو ان چیزوں کو دل کے کانوں سے، امید ہے کہ آپ نے سنا کیا، وقت کا اندازہ نہیں ہوا، وقت کافی ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے، کل انشاءاللہ اسی طرح محبت کے ہر موقع پہ کیسے دعائیں کس طریقے سے، یہ کرتے ہوئے یہ والا عمرہ کیا ہے طریقہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر وہی جیسے آپ کو تصویر کے ساتھ بھی آپ کو بتایا گیا کہاں کہاں کیسے مڑنا کرنا ہے، تو یہ ہے حج کے دن میں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد اگلے دن ہم مین حج کا دیکھ لیں گے کیا، اس کے بعد مدینہ شریف کا سفر، پھر آپ لوگوں کے سارے جو ہے سوال جواب اور اس طرح کی چیز لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اور بیٹا جو ایک بات جو ہے بہت گہری بات تھی، ہم سب چاہے جا رہے نہیں جا رہے ہیں، جو شروع سے ایک بات ہے اس کے سارے کے نوٹس بنا کے چیزیں کر کے ان کو ہم نے ہر حال میں کرنا چاہیے، گھر میں ہیں یا جا رہے ہیں سفر میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک سفروں کی، حج عمروں کی سعادتیں نیکی تقوی حرکت کے ساتھ قبول و مقبول فرمائے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ، یا حنان، یا منان، یا کریم، یا کریم، یا رحیم، یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ آپ کی کمزور سی بندی آپ کے در پہ حاضر، اللہ بڑی محبت سے بیٹھی، ذوق شوق سے بیٹھی،
اے کریم پروردگار دل میں آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، دل میں اللہ تمنا رکھتی ہے، اللہ کوئی ایسا دل نہیں اللہ جو تیری محبت کے ساتھ نہ دھڑکتا ہو۔ پیارے اللہ ہمیں محبت کرنی نہیں آئی، پیارے اللہ آگے بڑھ کے پلیز اللہ ہمیں تھام لیجئے، رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں چھپا لیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، ایبوں کی طرف نہ دیکھیے۔ پیارے اللہ آپ ہی تو ہیں اللہ جو گناہگار بندے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ نے ماں کا ہی نمونہ دنیا میں بتایا، اللہ اچھے بچے سے ساری تعریفیں کرتے، جب بچہ اچھا تو باپ کہتا ہے یہ میرے پہ گیا، جب بچے میں کمیاں کوتاہیاں تھے ماں کی طرح کہ اللہ ہم نے یہی دیکھا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے جو گرتوں کو تھام لے سکے، ماں ہی اپنے گرتے پڑتے بچے کو سہارا دیتی ہے، ڈسیبل بچے کے ساتھ رہتی ہے۔ پیارے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، ڈسیبل ہے اللہ، تھوڑی بہت نیکیاں بھی کرتے ہیں مگر اللہ ہم نفس و شیطان کا تب بڑے ہی مجبور ہوئے ہیں اللہ، بڑی غلطیاں کرتے ہیں مگر اللہ کیا کریں، اللہ کریم محبت آپ سے، کلمہ آپ کا پڑھا نبی سے سب، اللہ ہمارے نبی ہیں، ہم بہت محبت کرتے ہیں اگر کرنی نہیں آتی مگر پیارے اللہ کریم ایک دفعہ اللہ کریم رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائے، اللہ کریم اندر باہر کی گندگیوں کو دور کر دیجئے، ظاہر باطن ایک کر دیجئے، اے کریم اللہ ہمیں با وفا بنا دیجئے، اللہ کریم اللہ ہمیں باحیا بنا دیجئے، اللہ شریعت سنت والا بنا دیجئے، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے کوئی ایسی ادا کرتے کہ ماں کو بے اختیار پیار آ جاتا ہے، اللہ کریم ہم اتنے اچھے تو نہیں زندگی میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی ادا کچھ ایسا کروا دیجئے کہ اللہ کریم آپ کو بے اختیار ہمارے پر پیار آ جائے۔ پیار اللہ ہم نے یہ بھی دیکھا ماں خود ہی سبب بھی بنا دیتی ہے، ہم نے دیکھا کہ بچے کو کچھ کرنا نہیں آ رہا ہوتا، سارے لوگ اس کی انسلٹ کر رہے ہو تو ماں سارا انتظام کر کے سب کچھ ایک آخری ہاتھ اس سے لگواتی ہے، کہتی دیکھو میرے بچے نے کیا، سب کو بتاتی پھر تھی۔ پیارے اللہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، پیارے اللہ بہت نالائق ہیں، بہت گناہگار ہیں، پیارے اللہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں مگر اللہ کریم ہم چاہتی ہیں کہ اللہ پلیز اللہ کریم آپ کی ایک نظر پڑ جائے، ہماری بھی بگڑی بن جائے، اللہ بس ایک نظر کی بات ہے، اللہ کریم اگر ہم فقیروں میں پڑ گئی تو اللہ کریم پھر کوئی دکھ نہیں رہے گا، پھر کوئی غم نہیں رہے گا، پھر اللہ کریم ہمیں محروم نہ کیجیے، اللہ کریم ہمارے سارے گناہوں کو اللہ پر سے پوچھ ڈال کر اپنی رحمت کے صدقے ہمیں دھو دیجیے، اپنا بنا لیجیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، دنیا اور آخرت کی سعادت عزت خوشیاں سکون نصیب فرما دیجیے، اللہ دنیا میں جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ کریم ان کو اپنی سچی اور سچی محبت عشق اور وصل نصیب فرما دیجیے، اللہ کریم جو قبولیت والے حج عمروں کے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں پہلے اللہ کریم قبولیت والے حج عمروں کا اللہ کریم سفر میں آسانیاں سہولت پیدا کر دیجیے، ان کو قبول کر دیجیے، اللہ ان کو رد نہ کیجیے، ضائع نہ کیجیے، اللہ کریم جو پیچھے رہ جانے والے ہیں پیارے اللہ متمنی تو ہم بھی ہے، اللہ لطف منزل نہ صحیح خواہش منزل ہی صحیح، اللہ ہم اچھی طرح بن سکی، اللہ ساری زندگی دعائیں تو مانگتے رہے، ارے اللہ کریم ہماری انہی نسبتوں کو قبول کر لینا، اے کریم اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بچی نے محبت ذوق شوق کے ساتھ آپ کی محبت کی بات کو سنا، اللہ اس کے بدلے آپ ان سے راضی ہو جائیے، اللہ کریم ان سب کی زندگی میں برکتیں نصیب فرما، خوشیاں اور سکون نصیب فرما، ان کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، فیصلوں میں برکتیں نصیب فرما، اللہ ان کے غم اور دکھوں کو دور فرما، یا کریم پروردگار جو جس بات کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کی زندگی میں نفرتیں ہیں، الجھنیں، پیارے اللہ ان تمام الجھنوں کو دور کر دیجئے، نفرتوں کو خوشیوں میں، سکون میں، راحت میں بدل دیجئے، یا کریم اللہ جھگڑوں کو دور کر دیجئے، اللہ کریم آپ کا جھگڑا ویسے ہی پسند نہیں ہے، پیارے اللہ یہ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہے، نفس و شیطان سب سے زیادہ اسی میں آتا ہے، اللہ کریم ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہیں پیارے اللہ کریم ہم سے دور کر کے اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں، سکون، عافیت، عزتیں رکھ دیجئے، اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت کی سعادتیں بنا، اولاد کے غموں سے بچا، اولاد کے دکھوں سے بچا، اللہ جوان العمر ہمارے بچے بچیوں کی نیک نصیبیں فرما، وقت پہ اچھے فیصلے فرما، قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما، اللہ دنیا کے بے عہدے بہار عزت نصیب فرما، آخرت کے بھی اعلیٰ درجات نصیب فرما،
प्यारे अल्लाह जो कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए कर्ज़ों की अदायगी की सबील पैदा फरमा। अल्लाह जो रिज़्क रोटी कारोबार की वज़ह से परेशान है, अल्लाह उसके कारोबारी हालात को बेहतर बना। अल्लाह जो जिससे अल्लाह तेरे से वसल माँगते हैं, मोहब्बत और इश्क चाहते हैं, प्यारे अल्लाह करीम आप हमें दे दीजिए। अल्लाह करीम प्लीज़ दे दीजिए। अल्लाह हम इम्तिहान के काबिल नहीं, अल्लाह हमें टेस्ट किए बगैर ही दे दीजिए। अल्लाह करीम एक दफ़ा दे दीजिए। अल्लाह करीम आज इज़्ज़त दिए, ज़लील न करना, ईमान दिया, कुफ़र की तरफ न लेके जाना, इल्म दिया, अल्लाह जहालत के कामों से रोक लेना। अल्लाह करीम हमारे अंदर अल्लाह करीम अपनी मोहब्बत और इश्क की शम्अ को रोशन किए रखना। अल्लाह दुनिया की जो भी रुकावटें हैं अल्लाह करीम उसमें उलझने से हमें बचा लेना, बहकने से हमें बचा लेना, हासदों के हसद से बचा लेना, जादू टोने वाली ज़िंदगी से बचा लेना। अल्लाह ज़िंदगी में कभी भी तन्हा ना छोड़ना, बेसहारा ना करना। अल्लाह जिन लोगों के हमारे ऊपर एहसानात हैं, उनके हक़ आते हैं। प्यारे अल्लाह जहाँ-जहाँ पे भी हैं दुनिया में जिस हिस्से में ज़िंदा हैं या फ़ौत हो गए, अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम के सदक़े सबको माफ़ कर दीजिए। अपने अल्लाह ख़ज़ाने ख़ास से अल्लाह उनको बेहतरीन नेमल बदल अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह क़यामत में कोई हमारा गिरेबान पकड़ने वाला ना हो, हक़ लेने वाला ना हो। अगर अल्लाह हमारे नाम-ए-अमाल खुल गए तो बच नहीं सकेंगे। या अल्लाह हमारा मामला मुफ्तो मुफ्ती में कर देना। दुनिया में भी अल्लाह अपने ऐबों पे पर्दे डाले, राज़ रख दिए। प्यारे अल्लाह करीम जो वक़्त है अल्लाह करीम वो ख़ैर वाला, आफ़ियत वाला, अल्लाह करीम आपकी मोहब्बत वाला गुज़ारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा देना। अल्लाह करीम जो रुकावटें, उलझने, परेशानियाँ अल्लाह हम कमज़ोर हैं इंसानियत के नाते अल्लाह करीम हमारी कमज़ोरियों के ऊपर अल्लाह करीम ये चीज़ें ग़ालिब ना आ जाए। प्यारे अल्लाह करीम हमें ऐसा ना करिए। अल्लाह बहुत मुश्किल है चीज़ों की। अल्लाह ज़िंदगी की आगे कहानियाँ, प्यारे अल्लाह करीम हम कैसे इतने बड़े-बड़े इम्तिहानों का सामना करेंगे। प्यारे अल्लाह औलादों के ईमान की हिफ़ाज़त फ़रमा, हमारे ईमान की, हमारे शोहरों के ईमान की, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफ़ाज़त फ़रमा। अल्लाह करीम सबको इज़्ज़त और रहमत और बरकत वाली ज़िंदगी की तौफ़ीक नसीब फ़रमा। अल्लाह इस मुल्क में हम दीन का काम सहूलत के साथ करते हैं। अल्लाह हमें यहाँ का भी अच्छा शहरी बन के रहने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाना। अल्लाह गलत चीज़ों से बचा लेना। अल्लाह जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं उसको पूरा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा देना। ऐ करीम परवरदिगार हम सब से राज़ी हो जाना। अल्लाह इस वक़्त जिस चीज़ के दिल में जो दुआएँ, तमन्नाएँ, आरज़ू अपने लिए, घरवालों के लिए अल्लाह सबके हक़ में नेक जायज़ शरई दुआओं को कबूल फ़रमा। अल्लाह जब हम दुनिया से जाएँ अल्लाह की हमारा बड़ा दिल चाहता है हमारी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम मक्का में गुज़रें। अल्लाह जब हमारे जाने का वक़्त हो हम मदीना शरीफ में हो, नबी सल्लल्लाहु के कदमों में, रियाज़ुल जन्नह में हो, रोज़े इत्तिकाफ़ और सजदे की हालत में हो। प्यारे अल्लाह आप हमें देख के मुस्कुराएँ, हम आपको देख के मुस्कुराएँ। अल्लाह प्लीज़ ये छोटा मुँह बड़ी बात है। प्यारे अल्लाह मगर मोहब्बत हम आपसे यही करते हैं। अल्लाह काश कि ये निस्बत कभी हमें भी नसीब हो जाए। प्यारे अल्लाह ऐसी प्यारी ईमानी, इस्लामी, कुरानी ज़िंदगी और मौत नसीब फ़रमा देना। अल्लाह करीम अगर आप नाराज़ हैं प्यारे अल्लाह राज़ी हो जाइए, आपको मनाना ज़रूरी है। प्यारे अल्लाह हमारे सामने उन चीज़ों को खोल दीजिए। प्यारे अल्लाह जिससे आप राज़ी होते हैं उसके अपने ऊपर राज़ को खोल देते हैं। अल्लाह लोगों की नज़रों में बड़ा बना दीजिए, हमें अपनी नज़रों में छोटा कर दीजिए। हे अल्लाह करीम जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी निस्बतें हमने सुनी, सीखी, समझी, अल्लाह सरापा सुन्नत वाला बना दीजिए, इश्क मोहब्बत की दास्ताँ वाला बना दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे अल्लाह जिसके दिल में जो दुआएँ तमन्नाएँ हैं अल्लाह इम्तिहानात का मौसम है, जिनके इम्तिहानात हो रहे हैं अल्लाह करीम उनका अल्लाह करीम दुनिया के इम्तिहानात में भी शानदार कामयाबियाँ नसीब फ़रमा। अल्लाह ख़ास तौर पे बहुत लोग बीमार हैं, उन्होंने दुआओं के लिए कहा ख़ुसूसी शिफ़ाए कामिला अता मुस्तमिला अता फ़रमा। हमारे बड़ों पे एहसान फ़रमा, हमें माँ-बाप, उस्ताद किराम दुआएँ लेने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा। अल्लाह जो माँगा वो भी अता फ़रमा, जो ना माँग सके वो भी अता फ़रमा। अल्लाह जहाँ-जहाँ हमारे इदारे चल रहे हैं पूरी दुनिया में, ज़ैनब सेंटर के नाम से, इस्लाहुल बनात के नाम से, फलाह सेंटर के नाम से, अल्लाह करीम जो हमारी आजकल नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, बच्चियों ने दाखिले लिए, मर्दों ने लिए, औरतों ने लिए, टीनेजर्स ने लिए इंग्लिश प्रोग्राम में, उर्दू प्रोग्राम्स में, अल्लाह करीम उनको अपनी बेहतरीन औलिया की सफ़ में शामिल फ़रमा, मुक़र्रबीन और कुर्ब के आला दर्जात नसीब फ़रमा। अल्लाह उनको इख़लास और इस्तिक़ामत दे, तंग सीनों को खोल दीजिए। और अल्लाह करीम जो कमज़ोर हैं अल्लाह उनको भी इस अच्छे सफ़र, अच्छे कदम पे चलने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा। जो माँगा वो भी अता फ़रमा, जो ना माँग सके वो भी अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.